जी موبائل ذرا بند کر لیں پلیز. میری آپ سب اپنی طرف سے اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب کا شکریہ. ان ماضی کی جو ایک ٹریڈیشن ہے کئی دہائیوں سے چل رہی ہے کہ بجٹ کے اگلے دن ہم ملتے ہیں اور ان کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ آؤٹ لائن دی بجٹ تو ماشاءاللہ اب اتنا فاسٹ انفارمیشن اور سب جو ہے بک لیٹس اور یو ایس پیز اینڈ اسپیچ سب کچھ مل جاتی ہے, لیکن مین مقصد ہوتا ہے کہ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, کوئی کلیریفیکیشن چاہیے, کوئی تفصیل چاہیے, کوئی کسی کی آبزرویشن ہے تو اس کو وہ ڈیل کر لیا جائے اور وہ تاکہ بجائے اس سے کہ وہ پینڈنگ رہے جتنی جلدی ہو سکے. یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے ہمیشہ سے کہ بجٹ پریزنٹ کرنے کے بعد اگلے دن ایک پوسٹ بجٹ بریفنگ ہمیشہ ہوتی ہے. میں بھی ان میں شامل ہوں جنہوں نے ماضی میں 6 کی ہیں, آج 7ویں ہیں, اور مقصد صرف یہ ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ وہ ساری جو اتنی بڑی 1 گھنٹے میں تفصیل آپ کو کل بجٹ سپیچ میں بھی پیش کی, پیپرز میں بھی دیے, پچھلے سال کی اکنامک سروے آپ کو دیا جا چکا ہے, اس میں ساری ڈاکومنٹڈ ہے. تو ان چیزوں پہ ہم ٹائم نہ لگائیں. ہم جو مین 2-4 منٹ میں موٹا موٹا دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا تاکہ آپ کو سبجیکٹس اور ایریاز کا ہو جائے گا آئیڈیا بھی کہ ہم نے کیسے چلنا ہے. تو اس حوالے سے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ بھی میں عرض کر دوں. ہمیشہ یا موسٹ آف دا ٹائم ہم کم از کم میں اس کو فالو کرتا رہا ہوں کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد ہم 2 کمیٹیز بناتے ہیں ایف بی آر میں. ایک وہ ہوتی ہے جو بزنس ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں, ایک ٹیکنیکل کمیٹی اناملیز کے حوالے سے. تو چیئرمین صاحب آج ایف بی آر مجھ سے وہ اپروول لے لیں گے. ہم دونوں کمیٹیز آج انشاءاللہ ود افیکٹ فرام منڈے ان کو ہم سیٹ اپ کر دیں گے. تو اس میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میرے جو تجربہ ہے چھوٹا سا کہ آپ کا جو بجٹ پیش ہو گیا, کچھ چیزیں ابھی کلیئر ہو جائیں گی, کچھ بزنس کمیونٹی کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ کمیٹی پھر کانسٹنٹلی کام کرتی ہے ٹل اے ڈے بیفور وائنڈنگ اپ آف دی بجٹ. کیونکہ گورنمنٹ کے پاس لیگلی اینڈ ٹیکنیکلی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ اس دن اگر کوئی چیز جینون ہے, کسی کی جینون کوئی مس ہو گئی ہے, کوئی اناملی ہے, کوئی اور چیز ہے, تو اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے تمام بجٹس میں اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. اور وائنڈنگ اپ میں چونکہ آپ اس کو اگر ایڈریس کر دیں تو وہ ایک امینڈڈ آپ کا فائنانس بل پلس دی وائنڈنگ اپ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر فائنل ہوتا ہے, جس پہ پھر ووٹنگ پروسیس اور بجٹ کا پاس کرنے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے اس دن یا اس دن اگلے. تو اس کو کمیٹیز کو ابھی میری بات ہو گئی ہے, آج یہ کمیٹیز میں مجھ سے اپروول لے کے اس کو سیٹ اپ کر دیں گے. آپ کے توسط سے میں دونوں جو کمیٹیز کی اس لیے اطلاع دے رہا ہوں کہ اگر کسی کی بھی یعنی دونوں کیٹیگریز میں اگر کوئی اناملی ہو تو موسٹ ویلکم, وہ اس کمیٹی کو ملیں, ان کو بتائیں. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جو سینٹ کی ریکمنڈیشن آتی تھی, ایسے بھی میں نے سال دیکھے جب میں پارلیمنٹ میں تھا کہ 30 سیکنڈ میں وہ ناٹ ایکسیپٹیڈ یا ریجیکٹ ہو جاتی تھی اور وہ بن میں ڈال دی جاتی. میں جینونلی سمجھتا ہوں کہ, اور اس کو میں نے فالو بھی کیا ہے, کہ جو جینون اگر کمیٹی سے ایسی ریکمنڈیشن آئیں, چاہے وہ فائنانس کمیٹی نیشنل اسمبلی ہو, چاہے وہ اپنا اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ ہو, میں ان کو بڑا سیریسلی لیتا ہوں اور ان کو پھر ہم اکارڈنگلی فیصلہ کرتے ہیں کہ جو ریئلسٹک ریکمنڈیشن ہو, جو ڈویبل ہوں اور جن پہ عمل درآمد ہو سکے. یعنی یہ ریکمنڈیشن کی بات کرو, اگر اناملیز ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی اگر اناملی ہے اور پروو ہوگی تو اس کو تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم بائنڈنگ آپ کریں. تو یہ ایک پروسیس ہے جو میں نے کہا میں آپ کے توسط سے ذرا ایکسپلین کر دوں کہ وہ انشاءاللہ ول بی ان پلیس. اب آتے ہیں کہ آج کے جو پوسٹ بجٹ بریفنگ ہے, آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جو گراس فیڈرل ریونیو جو ہے وہ 12,163 بلین پہ اس بجٹ میں پچ کیا گیا ہے. اس میں ایف بی آر کی کلیکشن 9,200 ہے اور جو نان ٹیکس ریونیو ہے 2,963 ہے. اس پہ میں تھوڑی سی آئی نو کہ میں نے جو پڑھا ہے, سنا ہے, جو بحث دیکھی ہیں, اس میں میرا خیال ہے کہ کلیریفیکیشن دینی ضروری ہے, ابھی دے دوں گا. اسی طرح اس میں اسٹیٹ بینک پروفٹ ہے 1113, اس میں پی ڈی ایل پراؤڈ لیوڈ کے 869 ہے. اس حوالے سے بھی میں نے آبزرویشن دیکھی, اس کو بھی ابھی جواب میں دیتا ہوں. جو صوبوں میں 5,276 ٹرانسفر کے بعد نیٹ فیڈرل ریونیو جو ہے وہ 6,887 ارب ہے, اور ٹوٹل فیڈرل ریونیو جو ہے ایکسپینڈیچر جو ہمارا ہے
اس ریونیو کے اگین 6,887 کے اگین 14,463 ہے. اس میں کرنٹ ایکسپینڈیچر 13,320 ہے. مارک اپ کی سب سے بڑی پیمنٹ ہے 7,303 بلین جو اس بجٹ میں رکھی گئی ہے. ڈیفنس کے 1804 بلین ہے. ایمرجنسی اینڈ ادرز کے لیے 200 ہیں. گرانٹس 1464 ہے. سبسڈیز 1074 ہے. اس کے بھی میں آؤں گا. میں نے کچھ دیکھے ہیں یعنی لوگوں کے کامنٹس کہ جی اتنی بڑی سبسڈی رکھ دی 10,074. اس کا بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس میں کیا ہے. آئی ایم شیور آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا. پینشنز ہیں. پینشنز کے بھی اس میں 761 ہے. رننگ آف سول گورنمنٹ کے اس میں 714 ہیں. اسی طرح پی ایس ڈی پی پہ کچھ بحث ہوتی رہی. میں بھی 2 پروگرامز میں گیا. کل میں نے وعدہ کیا تھا تو ان کو میں نے ان 950 بلین اس میں بھی ڈسکس ہوا. اسی طرح فیڈرل جو ڈیفیسٹ ہے وہ 7,573 یعنی -7.2. پروونشل سرپلس کے بعد 650 6,923 وچ از 6.54%. تو یہ ہم نے جو ہے یہ ہماری 7.9 تھا پچھلے سال. اس سال جو کلوز ہوا ہے وہ 7 پہ ہو رہا ہے. اور جو ہمارا او ایف ٹی جسے ہم کہتے ہیں وچ از دی فائنل تو وہ 6.54 پروجیکٹڈ ہم نے کیا ہے. اوور آل پرائملی جو بیلنس ہے وہ 380 بلین پہ رکھا گیا ہے اور یہ 0.4% آف دی جی ڈی پی ہے. نامینل جی ڈی پی نمبر 105 ٹریلین کا ہے اگلے سال کے لیے. اور اس میں جو ہمارے مین کی جو ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اس کا لنکیج ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ اگر ڈیولپمنٹ کریں گے جیسے میں نے کہا کہ وہ بھی میں کچھ جو سوالات کل سے اٹھے ہیں میں اس کے جواب دوں گا. تو وہ ہے کہ آپ جتنی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر دونوں کریں گے تو ملک میں آپ کی ترقی کا پہیہ چلے گا. اور وہ ہم نے جو پہلی دفعہ مجھے یاد ہے جو لاسٹ بجٹ میں نے پیش کیا تھا 2017-18 کا فرسٹ ٹائم اٹ کراس 1008 تھا. اور ابھی اس کے بعد پہلی دفعہ ایک نئی ہسٹورک ہائی کریٹ کی جا رہی ہے جو کہ پچھلے سال 567 جو ہے جو ایکسپیکٹڈ ایسٹیمیٹ ریوائز ایسٹیمیٹ ہے اس کے نتیجے میں آلموسٹ ڈبل ہے 1150 بلین. تو اس حوالے سے یہ جو پی ایس ڈی پی ہے اس میں مینلی انفراسٹرکچر کے لیے 491.3 بلین ہے. اس میں سوشل سیکٹر کے لیے 241.2 بلین ہے. اس میں جس میں ہیلتھ 22.7 ہے. ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن 82 بلین ہے. اس میں ایس ٹی جیز کے 90 بلین ہے. اس میں ادر سوشل سیکٹر 46 بلین ہے. اور جو انفراسٹرکچر میں انرجی 86 بلین ہے. ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن 263 بلین ہے. واٹر 100 بلین ہے. فزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ 42 بلین ہے. اسی طرح اسپیشل ایریا جو ہمارے ہیں مرج ڈسٹرکٹس ہے 57 بلین فاٹا پاٹا جو مرج کیے گئے ہیں سائنس. تو یہ ملا کے اسپیشل ایریاز کے لیے 61 بلین اس میں رکھے گئے ہیں. اور سائنس اینڈ آئی ٹی کے لیے 33.7 بلین رکھے گئے ہیں. اس میں جو پروڈکشن سیکٹر فوڈ اینڈ ایگریکلچر کے لیے 45 بلین رکھے گئے ہیں. اسی طرح انڈسٹریز اور جو ٹوٹل فیڈرل جو میں نے عرض کیا کہ 950 بلین اور جو پی 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 اور بی او ٹی ماڈ میں جو 200 بلین ہے وہ ملا لیں تو 1150 ہے. قریباً 1559 جو ہے وہ اس وقت صوبوں کا نمبر ہے جو کہ میرے نزدیک بڑھے گا کیونکہ اس میں 2 صوبوں کے 4 مہینے کے جو ہے ڈیولپمنٹ بجٹ کے فگرز ہیں. پورے سال کے نہیں ہیں کیوں آئین کے تحت صرف 4 مہینے کا بجٹ دیا جا سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پی ایس ڈی پی پہ ہم نے صحیح طرح عمل کر لیا اور اس کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اس کو ہم نے انویسٹ کیا پاکستان میں تو یہ جو ایک بحث ہے کہ جی 0.29 سے 3.5% کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا اٹ از ایزیلی اچیویبل. ہم نے بڑا ماڈسٹ ٹارگٹ رکھا ہے اور آئی ایم شیور کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں اگر ان چیزوں کو وہ ان بلڈ کریں کہ دے آن دی ازمپشن کہ یہ انویسٹ ہوں گی پاکستان میں تو یو ول فائنڈ کہ 3.5 بلین کے شاید لوور سائڈ پہ ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہے پی ایس ڈی پی کا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ کوئی ویسے بھی کوئی اتنی ان ریئلسٹک یہ پروجیکشن نہیں ہے. میں نے کچھ کنٹریز کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ دیر آلویز کنزرویٹو وہ 2% کہہ رہے ہیں. یہ ورلڈ بینک 2% کہہ رہا ہے لیکن آئی ایم ایف نے خود کا ہے 3.5% کا ٹارگٹ آئی ایم نے اناؤنس کیا کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. بلومبرگ 4% کہہ رہا ہے. فچ 4% کہہ رہا ہے. اپنا جو ایس ایم پی ہے اسٹینڈرڈ پور وہ 2.5%. تو بہرحال ہم نے اپنی جو پروفیشنل یعنی کیلکولیشنز کے حساب سے ہم نے جو کیا ہے اس کے حساب سے یہ انشاءاللہ ڈویبل ہے. تو بیسیکلی جو ہمارے جو فسکل مین میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ چند یعنی جو امپورٹنٹ ہے اس کی میں ذکر کر دیتا ہوں. اکنامک گروتھ جیسے میں نے کہا 3.5%. انفلیشن پروجیکٹ کر رہی ہے پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس پلاننگ کے ساتھ 21% اگلے سال.
FBR का जो रेवेन्यू टू GDP है कलेक्शन 8.7%, ओवरऑल डेफिसिट मैंने अर्ज किया 6.54%, प्राइमरी बैलेंस भी मैंने अर्ज कर दी 0.4% और पब्लिक डेट टू GDP 66.5%. ना दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये 63% पे 2017 में हमने छोड़ा था, जब मैंने उसके बाद ये 74 के करीब पहुंचा, वो वापस 66.5 पे आ रहा है. देखिए ये कोर है जो आपका डेट टू GDP मीन्स ए लॉट. आपका जो जितनी फिजिकल स्पेस है या बननी है या बचनी है वो ये इस कोर इंडिकेटर. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑल्सो केप्ट इन माइंड कि ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता कि बस 4 साल में जो डेट स्टॉक डबल हो जाए, जो कि जाने वाले लोग कर गए. पिछली हुकूमत 25 ट्रिलियन से 50 ट्रिलियन पर पहुँचा दिया, पब्लिक डेट लायबिलिटी 30 ट्रिलियन से 60 ट्रिलियन पहुँचा दी. वो अफोर्डेबल नहीं है. वो दैट इज़ द कोर रीज़न कि आपका जो पब्लिक डेट की इंक्रीज़ और उधर से जो 6.5, मैंने तो 5.5 छोड़ा था मियां नवाज शरीफ के साथ, लेकिन जो 6.6% PMLN ने छोड़ा जून 2018 में, वो अब 21% है. तो इससे डबल जेपर्टी. एक तरफ डेट स्टॉक डबल, दूसरी तरफ जो रेट है वो 3.5 टाइम्स फ्रॉम 6.5 से 21%. तो दैट्स ए किलर. तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो डेट सर्विसिंग इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आइटम इन आवर बजट इवन दिस ईयर. अल्लाह करे कि हम इसको ये रिवर्स कर सके इस ट्रेंड को और इसको रिड्यूस कर सके और ये जो है वो एक रियलिस्टिक नंबर पे आए, क्योंकि आपकी हर एक परसेंटेज पॉइंट जो है वो आपको अच्छा खासा 250-300 बिलियन कॉस्ट करती है. तो बहरहाल दीज आर दी नंबर्स. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोजेक्शंस अल्लाह करे ये बिल्कुल हम अचीव करें. तो 66.5% वी आर पिचिंग पब्लिक डेट टू GDP, और GDP जैसे मैंने अर्ज किया कि 105.8 ट्रिलियन रुपीज़ की एक्सपेक्टेड है. चंद अल्फाज मैं अर्ज करूँगा अबाउट के जी ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ. कल मुझे 2 प्रोग्राम पूछा कि जी कैसे ये ग्रोथ होगी, कैसे होगा. आपने देखे कि ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल बजट से हट के हमने बजट बनाया. तो हमें फोकस करना पड़ेगा कि देखिए यू हैव टू स्टार्ट समवेयर. ग्रोथ होगी तो आपका ये मज़ीद पहिया चलेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. ग्रोथ होगी तो आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक होने शुरू होंगे, तो आपकी महंगाई कम होगी. ग्रोथ होगी तो जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी. ग्रोथ होगी तो आपका एज ए कॉन्सिक्वेंस इंटरेस्ट पॉलिसी रेट नीचे जाएगा. ये जो साइकिल बन गया है, जो मैंने आपको अर्ज किया कि जी 5 साल में 4% CPI, 2% फूड इन्फ्लेशन, 6.5% पॉलिसी रेट, वो सारा जाके रिवर्स हो गया. अब कहाँ पहुँच गया आपके सामने. तो इसको हमने रिवर्स करना है. मैं तो कहता हूँ कि हमारा पहला हदफ जो होना चाहिए कि वी शुड गो बैक टू अचीव 2017 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. वंस यू गेट दैट देन यू हैव द सेकंड गोल टू अचीव व्हाट प्राइस वाटरहाउस कूपर सेड कि यू विल बी पार्ट ऑफ G20. आई थिंक एक न्यूक्लियर, एक मिसाइली, एक पावर, एक कुव्वत होने के नाते ये पाकिस्तान अगर अपने आप को मुआशी कुव्वत भी बना ले और उसमें शामिल हो जाए, आई थिंक दैट व्हाट इज नेशन expects from us, the politicians, और इंशाल्लाह that is at least the hadaf of this government and PM in particular. तो जो अब इसके लिए जो हमने, जब मैंने कहा कि हमने एक स्पेशल फोकस किया है, वो एरियाज भी जो है वो आप एग्री करेंगे, अनलेस एनीथिंग यू कैन वांट टू से टू कंट्री, वो एग्रीकल्चर है. सारी दुनिया कोई इससे इख्तिलाफ नहीं करता कि सबसे जल्दी जो आपको डिविडेंड या आपको जो फ़ायदा मिलता है दैट इज़ फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर. इसका क्विकेस्ट रिटर्न मिलता है आपके सब पूरे मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम में. तो हमने एग्रीकल्चर पे, मैं तफसील में नहीं जाता, आपके पास मैंने ये आपकी सहूलत के लिए बुकलेट बनवाई है जी. सिर्फ इस वन पे जेब में भी आ जाए, मैं सबको अगर नहीं मिली तो मिल जाएगी. ये है बजट 2023-24 वल्नरेबल टू स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ. जैसे मैंने कल भी अर्ज़ किया कि हमारा मेन ये है कि वल्नरेबिलिटी बहुत स्टीप थी और बहुत गहरी थी. उसमें से हम निकल के मेरे नज़दीक हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो गए हैं. ये अब मज़ीद डिक्लाइन, मज़ीद तबाही, मज़ीद गिरावट वो रुक गई है. अब इसको हमने पॉजिटिव तरीके से इंशाल्लाह उसको लेके जाना है. अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें भी तौफीक देगा, हम पूरी कोशिश करें. इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसके बेसिस पे भी दिस शुड बी द नेशनल गोल कि हमने अब इसको वापस ग्रोथ की तरफ लेके जाना है. वी शुड रीच दी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ 2017 देन मूव टुवर्ड्स अचीविंग दैट प्रेडिक्शन ऑफ G20. तो आप 24th इकोनॉमी ऑलरेडी थे फॉर 27. तो एग्रीकल्चर के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ द बिगेस्ट स्कोप. आपके नेबरिंग कंट्री में ट्रिपल डिजिट बिलियन ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं. आई थिंक वी हैव अ ग्रेट पोटेंशियल. वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट सम टाइम. इसमें भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेजर चीज़ें की हैं. उसमें हमने ये जो उनका जो डिमांड थी कि जी इसको टैक्स को 0.25 जो है इसको एक्सटेंशन किया जाए. आपको पता है 30 जून ये 2023 को एक्सपायर हो रहा था. तो काबीना ने फैसला किया है कि हम इसको 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड करें. इसी तरह हमने जो
न्यू स्टार्टर्स हैं उनको इनकरेज करने के लिए उनको हमने $24,000 तक सालाना जो होगा 2,000 पर मंथ, तो उसको हमने यानी किया है, सेल टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया है। एक पेजर की रिटर्न वो चाहते थे, वो डिज़ाइन हो गई है, वो लॉन्च हो जाएगी, पर्टिकुलरली इन लोगों के लिए $24,000 वाले हैं। इसी तरह हमने 1% जो होगी विद द सीलिंग ऑफ $50,000 पर एनम, वो जो उनकी एक्सपोर्ट इनकम होगी जो आईटी से वो कमाएंगे, 1% तक दे बी अलाउड के ड्यूटी फ्री वो हार्डवेयर और अपनी इक्विपमेंट को मंगवा सके। तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छे खासे इस इंडस्ट्री के लिए हमने इंसेंटिव लिए हैं। हम बड़ी जल्दी जो स्पेशल जोन इसके लिए जो प्लान है उसको भी इंशाल्लाह हम एक्टिवेट करेंगे और जो भी उसमें पेंडिंग जो काम है उसको करेंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि सेक्टर में बहुत बड़ा स्कोप है। एग्रीकल्चर में स्कोप इसलिए है कि आपने देखा कि ड्यूरिंग द ईयर प्राइम मिनिस्टर ने जब पैकेज दिया तो उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। व्हीट इज़ द फर्स्ट बम्पर क्रॉप। तो इसमें आपने देखा कि हमने अपना उस 1800 अरब को जो एक्चुअल कोई 1700 के करीब हो गया है, 1750 के करीब एस्टीमेट है कि ये क्लोज होगा, 2250 अरब रखा गया नेक्स्ट ईयर। वी विल स्ट्रिक्टली मॉनिटर कि ये जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है ये डिस्पर्स हो, क्योंकि इसमें ज़रा ये फॉलो अप करना पड़ता है, कुछ बैंक ज़रा थोड़े स्लो होते हैं। तो स्टेट बैंक इंशाल्लाह विल डू देयर जॉब एंड इसको हम हमारा अगले साल जो पिच कर रहे हैं 2250 अरब है। इसी तरह जो एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स है उसकी बहुत एक्सपेंसिव है, वो उनके अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको सोलराइज करने के लिए 50,000 ट्यूबवेल्स को अगले साल में 30 अरब रखा गया है। इसी तरह जितनी इम्पोर्टेड सीड्स, ये हमारे नेक्स्ट डोर जो नेबर है उसकी डबल पर एकड़ यील्ड है कई चीज़ों में। उज़्बेकिस्तान में मैं पीछे एक ऑफिशियल विजिट गया, उनके सदर साहब ने बताया कि उनकी हमारी कॉटन की उनकी डबल यील्ड है। तो हमें अपने जो सीड्स है उसको हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए। हमारी वो सीड कॉरपोरेशन होती थी, सब रिसर्च कुछ नहीं हो रहा, सब बंद हो गई हैं, या वैसे वहाँ को अगर चंद बंदे बैठे हैं तो बेचारे बस समझे कि रिटायर्ड ही बैठे हुए अपनी अपनी सैलरी वाली लेते हैं। इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पर एकड़ यील्ड ये हम इसको अगर बढ़ा लें और इन लाइन विद अवर नेबरिंग कंट्री, अब आप इस ईस्ट पंजाब में कुछ और पर एकड़ यील्ड है वीट की और इधर, तो क्या कौन सा फ़र्क है? जब भाई कंटिन्यूटी ऑफ द सेम लैंड है, को 2-4 किलोमीटर क्या फ़र्क पड़ गया, उनकी हमसे डबल है। तो आप इमेजिन करें कि अभी 28,50,000 जो भी इस वक्त सीड और डीएपी वट एवर इज़ अवेलेबल उसके बेसिस पे है, डबल नहीं आप 50% इंक्रीज कर ले तो इमेजिन के यू विल बी फूड सिक्योरिटी एक कंट्री बन जाएंगे आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, और इसके लिए भी काम हो रहा है। आई थिंक इट मे बी टू प्री मैच्योर फॉर मी टू से के हमारा है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाना इस मुल्क में, बट डोंट आस्क मी लैंड रिफॉर्म, मैंने कल जवाब दे दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये आ सकता है, हमारा बहुत पोटेंशियल है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सीड्स के ऊपर जो इम्पोर्टेड होंगी उसमें जो अपना टैक्सेस ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी गई हैं। इसी तरह जो कंबाइंड हार्वेस्टर्स है, ड्रायर्स है, राइस प्लांटर्स है, सीडर है, इनके ऊपर भी ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो है विड्रॉ कर ली गई हैं, इसको भी एग्जम्प्ट कर दिए गए। रीज़न कि वो कहते हैं जी, बता रहे थे कि जो वो प्लांट करते हैं 40 जो मैनुअल करते हैं, अगर आप ये इक्विपमेंट लगाएं तो 100 हो जाते हैं। हमें इमेजिन कि कितना फ़र्क, 2.5 टाइम। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी माइक्रो तफसील के साथ देखी गई हैं। पिछले कई महीनों से इस पर काम हो रहा था, करीबन फरवरी ऑनवर्ड्स, तो ये उसकी आउटकम है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस पर हमें बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह जो एग्रो बेस्ड जो है एसएमईज़ को, एक तो एग्रो को आपने एसएमईज़ में डाल दिया, अब एसएमई जो एग्रो बेस्ड है उनको कंसेशनल लोन की प्राइम मिनिस्टर की हदायत पे एक स्कीम बनाई जा रही, और उसके लिए हमने रकम मुख्तस की है इस बजट में, ताकि वो जो कंसेशनल जो फ़र्क है, ज़ाहिर है कि बैंक तो सस्ता नहीं देंगे ना, उसका जो फ़र्क है वो गवर्नमेंट पिक कर सके। इसी तरह जो नई जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसकी टर्नओवर 80 करोड़ तक है, उसको टैक्स एग्जम्पशन दी गई है। पीएम की जो यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स हैं उसके लिए हमने 10 बिलियन रखा है इस बजट में। और जो कभी इंपोर्ट करनी पड़ जाती है यूरिया, जिसकी कीमत बहुत फ़र्क है आपके पाकिस्तान में, चूँकि आप उनको अपनी वैलेट गैस देते हैं और उसकी कॉस्ट आप बहुत ही रीजनेबल चार्ज करते हैं, मच लोअर देन इवन सऊदी अरेबियन यूएई। तो उस वजह से आपकी यूरिया की जो कीमत है मुल्क में वो कम होती है, वो 3,300-400 थी पिछले साल, हालांकि इंटरनेशनल प्राइस बहुत ऑलमोस्ट डबल थी। तो उस हवाले से
اگر خدا نہ خواستہ کو کسی سٹیج پہ یوریا امپورٹ کرنا پڑے، ابھی تک تو ہم بالکل پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے. ابھی 31 اگست ہے جو ویل ہیڈ گیس جو ہے ان کو یونٹس کو مل رہی ہے، ورنہ یہ مئی میں جو پچھلی ہو رہی تھی ختم، آپ کو یاد ہوگی اسی سے کی میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی امپورٹ کی اجازت دیں، تو ہم نے وہ گیس 3 مہینے کے لیے دوبارہ اینڈ مزید پیریڈ کے لیے ڈائیورٹ کی، اور ہم کہا کہ ان کو آپ ابھی دیں تاکہ ملک میں یوریا پیدا ہو، سستا ہو اور عوام کو ملے، اور ہمیں امپورٹ بل بھی بچے. فرینکلی اس میں 2 ہمارے فائدے تھے. تو وہ لیکن آن دا سیف سائڈ 6 بلین کی سبسڈی رکھی ہے، اللہ کرے اس کو خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور پاکستان اپنا جو ضروریات ہے ڈیورنگ دا ایئر پوری کر سکے. اسی طرح میں عرض کر رہا تھا ایس ایم ایز آپ کا تیسرا ہے. جتنی آپ موسٹ ڈیولپڈ اکانومیز دیکھیں گے، آپ جرمنی دیکھ لیں، جاپان دیکھ لیں، یورپ دیکھ لیں، ان کا ایس ایم ای از دا بیک بون آف دیئر اکانومی اینڈ دے ہیو اے ویری ہائی پرسینٹ. ہمارا ایس ایم ای بہت ویک ہے. ہمارا جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے اس میں بہت محنت و کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کو انکریج کرنے کے لیے ہم نے 250 ملین کا جو تھریش ہولڈ تھا اس کو 800 ملین یا 80 کروڑ کر دیا 25 کروڑ سے. اس کا 20% رسک. اس کو پھر پیسے بھی ظاہر ہے کہ نیا ایس ایم ای ہے، بینک کو کریڈیبلٹی بیلنس شیٹس وہی ہے، تو وہ دیور ریلکٹنٹ، ان کو فائنینسنگ نہیں ہو رہی تھی. ان کے لیے ہم نے یہ رکھا ہے کہ جی ان کو ہم 20% آف دا فرسٹ رسک جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان اگر خدا نہ خواستہ کسی ایس ایم ای کو لون دیتے ہیں اور وہ یعنی ریکور نہیں ہوتا، وہ ہم نے ایک اس میں انٹروڈیوس کیا جی اس بجٹ میں. اسی طرح آسان فائنانس اسکیم ہوتی تھی، آپ کو یاد ہوگا، وہ بالکل ڈائی ڈاؤن ہو گئی ہے، اس کو کسی نے فالو اپ نہیں اب کر رہے کچھ سالوں سے، اس کو ریوائیو کر دیا ہے. اور جو ایکسپورٹ فائنانس اسکیم جو ہے اس کے لیے ایس ایم ایز کے لیے وہ بھی انڈر کنسیڈریشن. آپ نے کل میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ایس ایم ایز کے لیے ہم ریٹنگ ایجنسی جو ہے وی آر کنسیڈرنگ کو ایک اسپیشل ریٹنگ ایجنسی تاکہ وہ بینکنگ ٹرانزیکشن کرنے کے لیے، بورو لینے کے لیے وہ ان کو ایک پروفیشنل جو ہے وہ اسسٹنس مل جائے. اسی طرح 90% آف اوور ایکسپورٹس ایز آف ناؤ، جتنی ایکسپورٹس ہیں اس کا 90% ہمارے پاکستانی اوورسیز بہن بھائی پاکستان میں بھیجتے ہیں. اٹس اے ویری بگ سورس. آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ از ہیوج، اور اس کو مائنس ہوتا ہے اس میں سے ریمیٹنسز، وہ اس کو ایک ریزنیبل پوائنٹ پہ لاتی ہے، اور وہ ہمارا بہت بڑا ایک سورس ہے. ان کو ہم نے یعنی ریکگنائز کرنے میں انکریج نہیں، ریکگنائز کرنے کے لیے بیسیکلی ہم نے کچھ اس اپنا بجٹ میں کچھ چیزیں رکھی ہیں. اس میں ہم نے ایک فائنل ٹیکس ہوتا تھا جب وہ یہاں پراپرٹی پلاٹ گھر خریدتے تھے، اس کو ختم کر دیا. دے ول ناٹ پے. نائکاپ ہوگا، فورن ریمیٹنس ان کے پاس پروف ہوگا، دے ول ناٹ پے. 2% ایگزمپٹ ہوں گے. اسی طرح ایک 3 کارڈ تو چل رہے ہیں، ایک چوتھا کارڈ کیٹیگری ڈائمنڈ کارڈ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو وہ ان کو ملے گا جو فی سال میں $50,000 پاکستان میں بینکنگ چینل سے ریمٹ کریں گے. اور ان کے لیے ہم نے مثلاً گریٹسٹ پاسپورٹ ہے، نان پروہیبٹڈ بور کا ان کو ایک لائسنس ہے. اسی طرح ایکسیس ٹو کانسولیٹ، اسپیشل پریفرینشیل ایکسیس جہاں جہاں ملکوں میں ہے آپ کی ایمبیسی کانسولیٹس میں، اور یہاں بھی فاسٹ ٹریک امیگریشن. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ان کو انسینٹیوز دے رہے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے چونکہ ڈرائیورز آف گروتھ میں اور فیوچر کے لیے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ انڈومنٹ فنڈ قائم کیا جا رہا ہے 5 بلین کا. اسی طرح میرٹ بیسڈ جو ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے اس مالی سال کے حوالے سے 1 لاکھ لیپ ٹاپس کی وہ آ رہے ہیں. جولائی میں فرسٹ کنسائنمنٹ آ رہی ہے، بٹ آل پیڈ اپنا فنڈڈ. اگلے سال کے لیے بھی وہ 1 لاکھ قریباً لیپ ٹاپس کے لیے 10 بلین اس اسکیم میں اس بجٹ میں رکھا گیا جی. اور اسی طرح پروموشن آف ایکسپورٹ، اسکولز، کالجز، پروفیشنل کے لیے بھی اس بجٹ میں انف ایلوکیشن رکھی گئی ہے. ویمن امپاورمنٹ کے لیے بھی اس میں اسپیشل بجٹ پروویژن ہے. اسکل ڈیولپمنٹ، کنسیشن لونز اینڈ ٹیکس کنسیشنز فار ویمن، یہ بھی ایک ہے. اور کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کے لیے بھی اس میں کیونکہ وہ 40 تقریباً انڈسٹریز کو ریوائیو کرتی ہے، تو اس میں ٹیکس کریڈٹ ہے 10% ریڈکشن ان دا ٹیکس ریٹ، اور 5 ملین وچ ایور از لیس ٹو بلڈرز اینڈ کامن مین آن کنسٹرکشن آف ہاؤسز اینڈ بلڈنگس. اور دوسرا ہے کہ ایکسٹینشن ان ٹیکس کنسیشن ریٹ جو ہے، جو ایک ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے نام سے آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ملکوں میں یہ بڑی اچھا پرفارم کرتی ہے. یہ ایک ہنڈریڈز آف انڈیویجول کین بی پارٹ آف ون اونر آف ون ریٹ اینڈ شیئر ہولڈر ون ریٹ. تو اس کو بہت ڈیمانڈ تھی کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اس کو بھی 1 سال ہم نے جو اس وقت اسکیم چل رہی ہے اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہے. انرجی میں بھی سولر اور
اس کو پینلز کو, انورٹرز کو, ان کے جو را مٹیریلز ہیں تاکہ ملک میں بنے, ان کے را مٹیریل پہ جو کسٹم ڈیوٹی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اور فائنلی تھوڑے سے ریلیف میئرز آپ کو میں 2 منٹ میں بتا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بجٹ 360 ارب تھے بسپ کے لیے, اس کو ہم نے ڈیورنگ دی 400 کیا. ابھی اس بجٹ میں 450 فائنل فگر ہے, کیونکہ جو ہوگا ود آل دی چینجز, اور کل کے اپنا بجٹ سپیچ کے اور کیبنٹ اپروول کے بعد وہ ہم اپلوڈ کر کے فائنانس ڈویژن کی ویب سائٹ پہ اگلے 24 گھنٹے میں اپلوڈ کر دیں گے. فائنانس سیکرٹری صاحب انشاءاللہ انشور کریں گے, تو آپ کو وہ ویب سائٹ سے فائنانس ڈویژن کی اپڈیٹڈ مل جائے گی. اسی طرح جو اپنا آٹے پہ, گھی پہ, دالوں پہ, چاول پہ, یہ جو ان چیزوں پہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی تھی تھرو یوٹیلیٹی اسٹور آف کارپوریشن, وہ 2 چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے بجٹ مختص کر دیا گیا ہے 35 بلین کا. دوسرا یہ کنسیڈر ہو رہا ہے, پلیز ڈونٹ گیٹ ہولڈ آف می کہ کیوں 32 کروڑ کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ 40 تک کنسیڈر کر لیا جائے, کہ اس کو تھوڑا اوپر لایا جائے تاکہ اور لوگ جو ہیں اس سے وہ بینیفٹ کر سکے. اس وقت تو 32 اسکور ہے آپ کا 32, جس پہ ان کو اب اپنا اسکور کارڈ پہ دے پہ ڈفرنٹ پرائز اینڈ کنسیشنل پرائز ان یوٹیلیٹی اسٹورز آف پاکستان, پورے پاکستان میں. تو ہم نے ایڈ ہاک ریلیف دی ہے. آئی ہوپ کہ پرسوں کے یہاں سوال جواب تھے وہ اب گورنمنٹ کو شاباش دیں گے کہ آئی تھنک وی ٹرائیڈ آور بیسٹ, کہ جتنا اس پہ ہم نے کافی کل الحمدللہ کیبنٹ میں بھی سیر حاصل, ہر ایک کے ویوز ہوتے ہیں جی. اور کیپنگ ان ویو کہ جتنی یعنی سیلریڈ لوگوں کی, سرکاری ملازمین جتنی ان کی کمر ٹوٹی ہے اس مہنگائی سے, ان کو پہلے ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت تھی. ایسے ہی سینٹیمنٹس ہمارے پرسوں کی یہاں سروے, اکنامک سروے میں ڈسکس ہوئے تھے. میں نے کہا تھا میں نمبر آپ کو نہیں بتا سکتا, نمبر جو فائنل ہوگا اسی. آئی تھنک کہ اٹ کوڈنٹ بی بیٹر وٹ وی ڈڈ. ہم نے اپنا 1 سے 16 جو گریڈ کے سرکاری ملازمین ہیں ان کو ہم نے الحمدللہ 35% ایڈ ہاک ریلیف دی ہے, اور جو 17 سے 22 ہیں ان کو 30% دی ہے. جی سوری, ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کیانی صاحب سارے نے پتا کی ہوتا جاتے نہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں یہ بیسک پہ ہوتا ہے ہمیشہ. ایڈ ہاک ریلیف تو آپ کو بھی پتہ ہے, پہلی دفعہ نہیں ایسی کوئی ٹرم یوز کر رہے. ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو مرج کر کے دے, ایک ہوتا ہے ایڈ ہاک ریلیف. تو ہمیشہ یہ پہلے تو ایڈ ہاک ریلیف آتا ہے, آپ کے 4-5 فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں, آگے جا کے جب آپ کو اسپیس ملتی ہے ایک آدھا مرج کر لیتے ہیں. تو یہ نئی چیز تو نہیں ہے نا, اس کو ہم وی شوڈ ناٹ گیو اے امپریشن کہ کوئی نئی چیز کی گئی ہے. ہمیشہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ہوتا ہے, اور وہ پھر آگے جا کے جب اس کی باری آئے گی مرج ہو جائے گا اپنے اس میں, تو اس کا بینیفٹ مل جائے گا. اسی طرح جو پینشنرز ہیں ان کا چونکہ جو بھی پینشن لے رہے ہیں اس کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے, اس میں ان کی بیسک یا وہ چیزیں الاؤنس وہ تو نہیں ہوتی, تو ان کو 17.5 ہے. جنرلی رول از 1 to 2 کہ جو آپ ایڈ ہاک ریلیف دیتے ہیں اگر قریب آدھا دے تو وہ آلموسٹ دے بینیفٹ ان دا سیم وے, تو اس کو 17.5% اکراس دی بورڈ کیا گیا. جو ہماری جو کم پینشن تھی, جو بہت پرانے, اللہ ان کو مزید زندگی دے, جو بالکل منیمم تھا 10,000, اس کو ہم نے انکریز کر کے 12,000 کیا ہے اپنا. اسی طرح جو ہمارے اس طرح کے جو تھے کچھ الاؤنسز, اس میں ہم نے اس میں ڈیلی مائلیج الاؤنس ہے, اس میں ایڈیشنل چارج ہے, اس میں آرڈرلی الاؤنس ہے, اس میں اسپیشل الاؤنس فار ڈسیبلڈ ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے کیا. اسی طرح ایک منیمم پینشن ایک جو تھا, میں نے جیسے عرض کیا کہ 10,000 کو, اب اگر ان کو وہ ریلیف ڈال کے یعنی 70.5% ہو سکتا ہے ابھی بھی وہ 9,000 پہ آ جائیں, یہ 10,000 پہ ہوں, تو اب ان کو 10,000 منیمم نہیں ہوگا, اب ان کو 12,000 منیمم ملے گا. تو دس از اے اسٹینڈرڈ تھنگ وچ آئی تھنک مسٹ بی ڈن. تو اس میں ہم نے 20% کا اضافہ کیا ہے. اسی طرح جو منیمم ویج جو اس آئی سی ٹی میں ہے, اس بک لیٹ میں ذرا تھوڑی یہ غلطی ہے, کائنڈلی اس کو ٹھیک بھی کر لیں. تو 25,000 کو 32,000 کیا گیا, 30,000 نہیں. ریز آبویسلی یہ بک لیٹ جو ہے پرنٹ میں پہلے گئی, اور یہ فیصلے آخری منٹ میں جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی نیشنل اسمبلی میں جانے سے پہلے, تو اس پہ فیصلہ تھا, یہ اس کو کائنڈلی آپ کریکٹ کر لیں, 32,000 ہے. اسی طرح ایک مینلی آپ لوگوں کے لیے ایک ہیلتھ انشورنس کارڈ کی تجویز تھی, وہ کابینہ نے اپروو کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ ایک اچھا گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا ہے, اور اللہ کرے کہ یہ کامیابی سے یہ اسکیم آگے چلے اور اس سے آپ مستفید ہوں. اور لاسٹلی 2 دفعہ
میرے ماضی کے بجٹس میں میاں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو میں نے ایک کام کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا 1999 پہلی دفعہ تھا کہ جو بیوہ جو ان کی انکم نہیں ہے, جن کی پراپرٹی نہیں ہے, اور ان کے اسمال بزنس فائنانس کارپوریشن سے ہوتی تھی, تو ان کے جو لونز تھے وہ گورنمنٹ نے پک کیے تھے اور اس کو رائٹ آف کیا تھا. دوسری دفعہ 2017 میں یہی کام کیا الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے آپ بسٹ میں ایک کم آمدنی والے لوگوں کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں, آپ ابھی انکریز 35% آپ وچ ساؤنڈس آبویسلی ویری ریزنیبل اینڈ ویری اسمارٹ. تو اسی طرح ہم نے جو اس وقت اسمال بزنس تو آپ کو پتہ ہے مرج ہو چکی ہے ایس ایم ای میں, ابھی جو ہے ہاؤس بلڈنگ فائنانس میں جو ڈیٹا ہم نے منگوایا اسٹیٹ بینک کے ذریعے, اس میں کافی وڈوز ہیں جو لوگ جن کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے, اور وہ ورچولی بیڈ لونز بھی ہیں ہوں گے کیونکہ ان کی بڑی اپنی فائنینشیل حالت ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا فیصلہ کیا گیا ہے الحمدللہ. تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹرشپ میں مجھ سے کام لے رہے ہیں. دس واز این آئیڈیا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں بھی ہم یہ بائی دی وے آپ کو یاد ہوگا بسپ کا آئیڈیا بھی الحمدللہ 2008 میں نے دیا, اور وہ اس وقت ہمیں کیبنٹ میں تھا, اور جو بلو پرنٹ بجٹ میں نے چھوڑا تھا اس میں 34 بلین کی الوکیشن بھی چھوڑ کے گیا تھا, اور اس کا نام جو ہے وہ پھر بعد میں پبلک ہوا جب بجٹ پیش ہوا. ہمیں 13 مئی 2008 کو ہم نے ریزائن کر دیا, ججز ریسٹور نہیں ہوا اس وقت, ایک پالیسی ڈیسیژن تھا 6-7 ہفتے کے بعد. تو وہ اس وقت یہ انکم سپورٹ فنڈ جو ہے بسپ کے نام سے انٹروڈیوس ہوا. 34 بلین 5 سال میں 40 ارب پہ گیا. ہمیں 2013-18 میں اسپیس ملی, ہم نے 124 سے اس کو الحمدللہ 40 ارب سے 124 پہ لے کے گئے. اور اس ٹینیور میں سمجھتا ہوں کہ فاسٹسٹ گروتھ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو بسپ کا بجٹ 250 ارب تھا. اب اس سال یعنی آپ کہہ لیں 14-15 مہینے میں, بٹ ول کور دا فزیکل ایئر, تو 2 سال کے اندر 250 ارب جو ہے وہ 450 ارب پہ جا رہا ہے. اس سے ہیوج انکریز الحمدللہ 80%. تو بس اللہ تعالیٰ قبول کرے ایسے کام. ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ان جو کمزور بہن بھائی ہیں ان کا ضرور خیال رکھیں, جتنی اسپیس مل سکتی ہے ان کے لیے ہم وہ ایلوکیٹ کریں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو تکلیف دوں اور آپ سے میں پوچھوں, جو چیزیں کل رات سے اب تک میری اور میری ٹیم کی یعنی نالج میں اور انفارمیشن میں آئے ہیں کہ کیا کیا کنفیوژن یا ڈسکشنز ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مین مقصد ہے اس کو کلیریفائی کرنا بھی بہت ضروری ہے. وہ چند چیزیں ہیں جو ہم نے کل سے آج تک نوٹ کی ہیں ایز آف ٹوڈے. ایک تو یہ ہے کہ جی یہ پاٹا جو کہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں NMDs, اس کے حوالے سے کافی کوشچن تھے کہ جی یہ ایگزمپشن کچھ لوگ کہتے ہیں ہوئی ہے, کیوں ہوئی ہے, بہت ڈیبیٹ چل رہی ہے ظاہر ہے. لیکن یہ جو پرائم منسٹر ابھی ریسنٹلی پشاور میں گئے تھے جہاں تمام پولیٹیکل پارٹیز KP سے موجود تھیں, اور ان کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ موجود تھی, گورنر ہاؤس میں میٹنگ گورنر صاحب بھی تھے, تو یہ اس میٹنگ میں یہ اچھا خاصا اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. اور وہاں کی ایک بڑی یعنی آلموسٹ یونینیمس یہ ریکویسٹ تھی کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. تو اس کو ہم نے اس لیے ایک سال کے ایکسٹینڈ کیا ہے. اس آپ نے دیکھا کل ہم نے کر دیا. رات مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ کچھ ٹیلی ویژن پہ ٹکر چل رہے تھے کہ جی دودھ کے اوپر 9% سیل ٹیکس لگ گیا. تو وہ پھر ڈبیٹ یہ ہو رہی تھی کہ جی کل گوالے بھی بڑھا دیں گے, حالانکہ ان پہ کوئی اثر ہونا نہیں چاہیے, لیکن چونکہ وہ جو ہے اپنا آپ کے ملک پیک اس طرح کے جو ہوتے ہیں پروسیس ملک, وہ اس کے اوپر یعنی اگر لگ گیا تو وہ لامحالہ, یہ ہماری ماضی کی تو یہی روایت ہے. تو وہ میں نے کہا یہ تو لیٹ می ٹیل یو کہ دس واز ون آف دی پرپوزل. میرا خیال ہے کہ کسی کو پرانا اپنا ہمارے لوگ یہاں ہیں جن کو ہر چیز کاغذ مل جاتے ہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں, چاہے وہ انہوں نے پتہ نہیں کیا رکھا ہوا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو میرا خیال ہے وہ کسی کو پاس پرانا پیپر چلا گیا, کیونکہ مجھے کافی میسیج اس کے اوپر آئے, اور پھر ٹی وی پہ بھی وہ چل رہا تھا. تو ہم کلیریفائنگ کہ کوئی ملک کے اوپر آپ کے پاس فائنانس بل موجود ہے, آپ اس میں چیک کر لیں, لیکن یہ غالباً جو ہمارے پرپوزلز انڈر ڈسکشن تھے اس کے نتیجے میں یہ نکلا ہے. بائی دی وے دس واز دی پرسائز ریزن کہ جس پہ پرائم منسٹر نے ایگری کیا کہ پھر ٹھیک ہے, کہ کیونکہ اگر یہ ہوگا تو میری بھی یہ ویوز تھے کہ یہ گوالے جو ہے وہ اگلے دن پورے پاکستان میں 10% انہوں نے انکریز کر دینی قیمت دودھ کی. تو وہ ہر یعنی غریب سے غریب کی بھی ریکوائرمنٹ ہے, چائے کے لیے, بچوں کے لیے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آلموسٹ 90% جو ہے وہ
یہ نان پیکج میں استعمال ہوتا ہے، میرا خیال ہے چیئرمین صاحب کیا نمبر ہے، ایسی ہے، تو یہ 10% صرف ملک یہ استعمال ہوتا ہے، اور 10% کی انکریز نے پورے 90% پہ بغیر کسی وجہ کے، جیسے وہ 5 روپے ڈیزل ہوتا تھا تو نال 1 روپے چیزوں کی قیمتیں 2 بڑھا دیتے، وہ ہونا تھا، تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں کیا، اور یہ پارٹ نہیں ہے، میں کلیریفائی کر رہا ہوں، کیٹیگوریکل دیر از نو لیوی آف سیل ٹیکس آن دس پیکج ملک۔ تیسری جو بحث چل رہی ہے، اور میرے ساتھ بھی کل میں نے 2 پروگرام جو پری کمٹ کیے ہوئے تھے چند مہینوں سے میں نے وہ کیے، تو دو چینلز کے ساتھ، اس میں بھی ایک میں یہ ذکر ہوا لوگ بھی کہ جی یہ اتنا بڑا نان ٹیکس ریونیو جو ہے وہ کیا اکٹھا ہو جائے گا 2963؟ یس، وہ ڈویبل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس میں اسٹیٹ بینک کے پروفٹس ہیں پروجیکٹڈ 1113 ارب، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 3500 4000 سے نیچے پروجیکشن تھی جو 7300 میں چلی گئی ہے، یہ سارا سائیکل ہے۔ آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ جب اسٹیٹ بینک وہ یعنی ان کو دیتا ہے او ایم او، اور وہ پھر گورنمنٹ کے ٹریجری بلز خریدتے ہیں، تو یہ الٹیمیٹلی جو اسٹیٹ بینک کو جو پروفٹ ہوتا ہے تو دیٹ از اسٹیٹ بینک اپنا فیڈرل گورنمنٹ کو وہ ڈویڈنڈ کے طور پہ یہ پروفٹ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، شیئر دیتے ہیں، تو وہ ہماری بڑی ریئلسٹک ورکنگ ہے۔ اسٹیٹ بینک اور نے اپنا انڈیپینڈنٹ تمام ورکنگ کر کے یہ فگر جو ہے وہ یعنی کمٹ کیا ہے اور گورنمنٹ کو کنوے کیا ہے۔ دوسری میجر آئٹم ہے پی ڈی ایل، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، وہ 869 بلین 869 ارب اس میں پروجیکٹڈ ہے۔ یہ 2 آئٹم آپ ملا لیں تو یہ 2 بلین تو یہی ہو جاتے ہیں، صرف یہ 2 آئٹمس۔ تو اس میں بھی مجھے بھی پوچھا کہ جی کیسے ہوگا، اس سال تو نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ پچھلے سال آپ کی 50 روپے تھرو آؤٹ دی پیریڈ آف فسکل ایئر آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز جو مانی ہوئی تھی ماضی میں، اس کو امپلیمنٹ کرتے کرتے آپ ایک ٹائم لائن کے ساتھ اس کو، پہلے تو وہ ڈیلے ہو گئی جب پچھلی گورنمنٹ نے نہیں کیا اور ریورس کر دیا، تو اس کو پورا کیا گیا، تو پورے سال 50 روپیز پر لیٹر اس میں نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ اس کو بیس کیا گیا کہ جو لیٹسٹ لاسٹ کوارٹر کے جو کنزمپشن ہیں ان پیٹرولیم پروڈکٹس کے، تو آئی تھنک کیلکولیشن از ویری ریئلسٹک، اور انشاءاللہ یہ میٹ ہوگی۔ اسی طرح انٹرسٹ ڈویڈنڈز وغیرہ ہیں 260 بلین، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بہت اوور پروجیکٹڈ ہے، دے آر آل ویل ڈیبیٹڈ، ویل کیلکولیٹڈ ود دی ریلیونٹ جو ہے انسٹیٹیوشنس۔ اسی طرح تھا کہ جی یہ جو ٹوٹل ٹیکس ہے، یہ مجھے سوال رات کی جی یہ 7200 پہلے اس سال 7600 پلس تھا، اگلے سال یہ آپ ریوائز کہہ رہے 7200 ہوگا، تو یہ کیسے 9200 ہوگا؟ تو اس میں کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، جو ٹیکنیکل اس کام میں انوالو رہتے ہیں اور رہے ہیں ماضی میں یا آج بھی، ان کو بڑا سمپل پتہ ہے کہ آپ کی اگلے سال کی ٹیکس کلیکشن میں 2 میجر فیکٹر ہوتے ہیں، آپ کی انفلیشن کیا پروجیکٹ ہو رہی ہے، آپ کی گروتھ کیا پروجیکٹ ہو رہی ہے، وہ تو دیٹ از ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ اس نے اتنا تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے ان دا نارمل کورس آف پروسیس۔ تو جو 7200 ہے، اگر آپ 21% انفلیشن 3.5 وہ لیں 24.5، تو قریباً آپ کا جو ہے 1800 بلین تو یہ ہو جاتا ہے، تو آپ آلموسٹ 9000 پہ۔ ہمارے نئے ٹیکس میئر جو ہیں، جب میں کہتا ہوں کہ ٹیکس ہم نے نہیں لگائے تو صرف 200 ارب کے ہیں، اور وہ بھی ایسے ہیں کہ جس میں یا ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے، یا مثلاً وہ کہا جی 0.6% وہ جو ہے کیش ٹو ڈال پہ لگا دی، کیسے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے؟ نیا میئر نہیں ہے یہ چند سال پہلے تک یہ لگا ہوا تھا، اس کو البتہ ختم ضرور کیا پچھلی حکومت میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ختم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابھی بھی جو یہ پریفر کر دے کہ ہم نے نان فائلر رہنا ہے، ہم نے کیش ٹرانزیکشنز کرنی ہیں، ہم جو ہے انفارمل اکانومی کا جو ہمارا حصہ اس کو ہم نے نہیں آنے دینا، تو لیٹ دیم پے پرائس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں اس کو ایز سچ ٹیکس نہیں کہتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 200 بلین کے ٹیکس میجرز ہیں وہ موسٹلی اس ٹائپ کے ہیں جس میں آپ نے یہ ڈاکومنٹیشن کو ترویج دینے کی ہے یا کوئی نارملی دوز کی ہے، تو دے آر ناٹ ریئل نیو ٹیکس میجرز، اور یہ بھی ڈائریکٹ ہے بائی دی وے، یہ انفلیشنری بھی نہیں ہے، اس میں آلموسٹ 180 چیئرمین صاحب 175 بلین آؤٹ آف دی انٹائر اماؤنٹ آف اباؤٹ 205 بلین کے جو نئے میئرز ہیں وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کریں گے، یعنی جو نکال رہا ہے پیسے اس کے اوپر پڑنے ہیں، تو اس کا کوئی انفلیشنری نہیں ہے امپیکٹ جو ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے کہا ریوائول آف ایک اچھی اسکیم ہے ٹو ڈسکریج کہ جی آپ کیش کی بجائے
اس کو آپ استعمال کریں. اسی طرح پی ڈی ایل کے ریٹ پہ بھی مجھے رات سوال ہوا کہ جی کیا آپ کوئی بڑھانے جا رہے ہیں. میری اس گورنمنٹ کی کوئی انٹینشن نہیں ہے, لیکن وہ 4 شیڈول میں آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ کی پاور ہے. یہ اناملی ہے کہ 5ویں شیڈول میں نہیں تھی, وہ دی گئی ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو ہم کو استعمال کر کے تو 50 روپے لیٹر سے اوپر جانے کا کوئی پلان ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, بٹ اٹ از جسٹ ٹو ریموو دیٹ اناملی کہ 5 شیڈولز ہیں, 4 میں گورنمنٹ کے پاس ہے کہ وہ دے کین چینج, بٹ 5ویں میں نہیں ہے جس میں فال کرتی ہے. اسی طرح کریڈٹ اینڈ ڈیبٹ کارڈ کے یوز کی بات, رات مجھے اس کے میسیج آئے کہ جی یہ جو اسلام آباد میں ہم نے کہا ہے کہ جو 15% جو ریسٹورنٹ پہ آپ جائیں کیش پہ جی ایس ٹی دیتے ہیں, اگر آپ شاید میں نے تقریر میں کہہ دیا کریڈٹ کارڈ وہ استعمال کریں گے تو آپ کو 5% ملے گا. ان کا جی ڈیبٹ بھی ہونا چاہیے, ڈیبٹ کارڈز آر انکلوڈیڈ, ڈیبٹ کارڈ ہو یا کریڈٹ کارڈ ہو. مقصد یہ ہے کہ ڈاکومنٹڈ کنزمپشن آپ اپنے کارڈ سے استعمال کریں, چاہے وہ ڈیبٹ کارڈ ہے, کریڈٹ کارڈ ہے, اور آپ اس پہ آپ کو 1/3 کر دیا گیا ہے 15%. اگر آپ کیش پہ آج بھی دیں گے تو پھر آبویسلی دی سیل ٹیکس ریمینز ان ریسٹورنٹس کے اوپر 15%. جی اسی طرح یہ بڑا کل سے فیمس چل رہا ہے کہ جی 111 سب سیکشن 4 شہباز رانا صاحب کا فیوریٹ کل سے چل رہا ہے سبجیکٹ. تو یہ کیا کر دیا یار, جتنی بزنس کمیونٹی مجھے آگے ملی ہے, یہ ابھی چند سال پہلے 5 سال پہلے آپ نے ان کو $100,000 رفلی دیے ہوئے تھے, آپ نے کو 10 ملین روپیز دیے تھے جو کہ 104 پہ ڈیوائڈ کرے, بلکہ ایوریج 102 پہ, تو $99,500 $100,000 آپ نے اس کو آدھا کر دیا, ریٹ کہیں چلا گیا. آئی ہیو ناٹ میٹ اینی چیمبر آف کامرس جس نے یہ ڈیمانڈ نہ کی ہوگی جی وہ ایک ہمیں ایک فیسلٹی تھی, ہمیں اپنی ورکنگ کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, ہم لوگوں سے اپنے رشتہ ہم منگوا لیتے ہیں اس طرح, تو اس کو ریوائیو کیا گیا. اٹ از ناٹ اے نیو میئر, اس کو کریکٹ کیا گیا ہے اور اس کو آج سے 5 سال پرانے کی سطح پہ لے کے جایا گیا کہ جی. تو اس لیے میرا خیال ہے اس میں نہ ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں نہ یہ کوئی نئی ایمنسٹی اسکیم ہے, یہ آلریڈی لا میں موجود ہے اور اس کی لمٹ کو کریکٹ کیا گیا ہے جہاں یہ پہلے تھی, اور وہ میں نے کوٹ کر دیا, آپ چیک کر لیں. آئی ایم شیور کہ سب کو یاد ہوگا 10 ملین ہوتی تھی اور اپنا $102 تھا, تو وہی اماؤنٹ ہم نے, اور یہ سب کی ڈیمانڈ آلموسٹ اکراس دی بورڈ ہم نے درجنوں میٹنگ کی ہیں. وہ بزنس کمیونٹی کے جی یہ ہم سے زیادتی کی, آپ نے بالکل یعنی کرپل کر کے رکھ دیا. تو وہ ایک گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کو ریوائیو ہونا چاہیے. آئی تھنک اٹس اے گڈ میئر اور آپ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اسی طرح یہ جو ہے ونڈ فال کا سوال ہو رہا ہے سیکشن 99D کہ جی یہ کیا ہے. دیکھیے ہمارے ملک میں صرف نہیں, کئی ممالک میں آپ کو کم سے کم ½ ڈزن تو کنٹریز کے دے دیتا ہوں جس کو چاہیے اس میٹنگ کے بعد, نام بھی اور قوانین بھی. بھئی اگر کوئی انڈسٹری میں ونڈ فال گین ہوتا ہے, وہ obviously it is at the cost of consumers, at the cost of people of that country. تو انہوں نے اپنے قوانین بنائے ہوئے, اس کے اوپر دا گورنمنٹ آف دی ڈے وہاں وہ اس کو ونڈ فال کو اس انڈسٹری کو سلیکٹ کرتی ہے, کوئی اکیلے کو نہیں کرتی, اور اس کے اوپر ایک ٹیکس لگا دیتی ہے. یہ ہماری بڑی کینڈیڈ اس میں بحث ہوئی ہے اور اس میں ہم نے پوری ریسرچ بھی کی ہے, اور ہمارا یہ پھر فیصلہ ہم نے کیا کہ اس کو قانون میں ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی ایسا ونڈ فال آئے کہیں بہت بڑا تو اس کو قانون اویلیبل ہو کہ آپ کو نیا قانون نہ لانا پڑے اس وقت, تو وہ اویلیبل ہو جائے گا اس انشاءاللہ فائنانس بل پاس کرنے کے بعد. ناؤ ریٹ پہ ہماری کافی بحث ہوئی. کسی نے کہا جی کہ 90% ہونا چاہیے. دیکھیں ایک پروفیشنل ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم اکیلے بیٹھ کے میں فیصلہ کر لیتا ہوں یا پرائم منسٹر بیچارے فیصلہ کر لیتے ہیں. وی گو تھرو اے پروسیس ایز اے فیصلہ. اس میں تو ہفتوں کی اور مہینوں کی محنت ہے. تو اس پہ میں نے عرض کیا کہ 50 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یو مے آسک وائی, کیونکہ 39% جنرلی آپ کا ٹیکس ریٹ ہے آن دی کارپوریٹ سیکٹر, اور سی وی ٹی سوری اسپیشل ٹیکس آپ نے سپر ٹیکس لگایا ہوا 10% تک, تو اس کو ہو گیا 49. تو یہ اس لیے وہ 100% ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو مائی کولیگز انڈرسٹوڈ کہ جی کیونکہ انلیس یو ایگزمپٹ کہ جب یہ لگے گا تو پھر وہ باقی ٹیکسیشن سے ایگزمپٹ ہوں گے, تو وہ تو ایک روٹین کے ٹیکس تو دیتے ہی ہیں نا اس کے اوپر وہ. تو یہ ہمارا ایک ویل تھاٹ آؤٹ ایک ہم نے اپنا ٹیکسیشن سسٹم میں قانون لائے ہیں. انشاءاللہ اٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ, اور جہاں یہ ضرورت ہوگی جو ان نیسیسریلی جو سیکٹر یا جو اپنا سیگمنٹ اپنا کنزیومر کو اور عوام کو غیر
ضروری ان کو ایکسپلائٹیشن میں تو کہوں گا کہ ذریعے اس طرح کے پیسے بنائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ پیسے بلک آف اٹ شوڈ کم بیک ٹو دی ایکسچیکر تاکہ وہ عوام کے لیے استعمال کیے جائیں. تو یہ قانون اس حوالے سے ہے. آئی ہوپ آئی ایم کلیئر. اگر کوئی اور سوال ہوگا میں عرض کر دوں گا. کچھ ہوا کہ جی بہت زیادہ ہم نے سبسڈیز دے دی. میں نے بھی آپ کو سبسڈیز کا نمبر بھی دیا بائی دی وے کہ سبسڈیز کا نمبر ہے ہمارا آلموسٹ 1074 اور سم تھنگ 1074 آئی تھنک. تو وہ بیسیکلی اس میں اوور 900 بلین از پاور سیکٹر alone. میں اس کو صرف کلیئر کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے اس سیکٹر کے اوپر, اور انشاءاللہ ہم نے آلریڈی بہت کام کیا ان پچھلے 7-8 مہینے میں اس کے اوپر, اور دیٹس وائی یہ ایک میجر اسٹمبلنگ بلاک تھا بٹوین اس اینڈ دی IMF پروگرام. اور ورلڈ بینک کا بھی آپ کو پتہ ہے وہ اسی حوالے سے ایک پیس پروگرام بھی ہے. تو اس پہ ہم نے بہت کیا, لیکن بہت کام کرنے کے باوجود ہمیں اس پہ اوپر فوکس کرنا ہے کہ ہم اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ میں رینیویبل گرین انرجی کے اوپر کافی زیادہ اس میں ایمفیسس دیا گیا ہے, ایلوکیشنز کی گئی ہیں. تو یہ اس حوالے سے میں عرض کروں کہ یہ کوئی نئی میجر سبسڈی نہیں دی جا رہی. گرانٹس کے حوالے سے پوچھا گیا تو گرانٹس بھی جو ہیں وہ بھی اس کی بھی تفصیل ساری جو اویلیبل ہے اس میں بیسپ ہے, اس میں آپ کے AJK ہے, اس میں گلگت بلتستان ہے. وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ آپ ہر سال دیکھتے ہیں, اور ان کی جو انفلیشنری امپیکٹ ہے یا ان کی جو نئی ریکوائرمنٹس ہیں اس میں شاید آپ دیکھیں کہ AJK کے حوالے سے تھوڑا سا ایک جمپ ہے. اس کی وجہ ہے دیکھیں آپ جب سے یہ منگلہ بنا ہے آپ 2 روپے 54 پیسے کی بجلی دیتے ہیں, بل کرتے ہیں, وہاں نارمل قیمت پہ بکتی ہے. وہ ایکچولی تو آپ اس کا سارا لاس تو آپ کے آپ کو ادھر دینا پڑتا ہے. تو اس کو ریکگنائز کر کے دینا, آپ ان کے منگلہ کے پانی پہ جو ان کی حق بند ہے وہ دیں, اور بجلی آپ دیں جیسے آپ دیتے ہیں بلک ریٹ پہ باقی جگہوں پہ. تو وہ تو فل قیمت پہ بیچ رہے ہیں. تو ہم نے اس لیے ان سے ہماری ڈیٹیل نیگوسیشنز پچھلے کئی ہفتوں میں گورنمنٹ آف AJK کے ساتھ فائنلائز ہو چکی ہے. اسکیم ہیز بین اگریڈ, سو وی ول پے دیم ناؤ. جو ہے وہ ان کی فائنینسنگ جو بجٹ پاکستان پک اپ کرتا ہے, آل انٹائر ڈیفیسٹ وٹ ایور دے کلیکٹ تھرو ٹیکسیشن یا دوسرے میئرس, باقی ہم دیتے ہیں. اس پہ آبویسلی ایک اضافہ آیا ہے, لیکن وہ اضافہ اس وجہ سے ہے. یو ول آلسو ہیو کہ آپ بجلی کی قیمت جو ہے آپ کا اس بلیڈنگ میں آپ کا وہ اماؤنٹ اب کم ہو جائے گا, بیکاز یو ول بی بلنگ اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈ ریٹ. اب ان کو یہ نہیں ہوگا کہ جو سبسڈائز ایک ریٹ ہے. سو آئی تھنک از اے ویری گڈ ریفارم. ہم ان کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں, دے ہیو ڈن اے گڈ جاب, کیونکہ یہ چیزیں فکس ہونے والی ہیں جو کہ دہائیوں سے فکس نہیں ہوئیں. ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی. اس میں وہ ایک اس میں انکریز ہے. اسی طرح میں نے آپ کو سیلری پینشنز عرض کر دی ہے ریول سیکٹر میں. یہ ایک اور خبر چل رہی ہے, اس کو بھی دودھ کی طرح کلیئر کرنا جی بہت ضروری ہے. یہ چل رہا ہے کہ جی سیل ٹیکس آن امپورٹ آف ایڈیبل آئل جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. یہ ختم نہیں کیا گیا. انٹرنیشنل پرائسز کم ہوئی ہیں پچھلے کئی مہینوں میں, اس کو ہم نے انڈسٹری کو انگیج رکھا ہے گورنمنٹ لیول پہ. ان کو ہم نے کہا ہے کہ یہ پاس کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے کافی انہوں نے ایڈیبل آئل کی قیمتوں میں ریڈکشن کی, اور خاص کر یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن نے ایک پورا اشتہار دیا جن ایڈیبل آئلس پہ جو 3-4 ورائٹیز ہیں کتنی ریڈکشن ہے. تو میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ اس کو یہ مس انفارمیشن ہے. آپ کو فائنانس بل میں کہیں یا میری تقریر میں کہیں نہیں ملے گی کہ ہم نے یہ جو اس کو ختم کر دی ہے. ایک یہ بھی کل میں نے کہیں سنا یا پڑھا کہ جی یہ جو شریعہ کمپلائنٹ ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ جی CDNS نیشنل سیونگ جو سینٹرز ہیں یہ کب سے اویلیبل ہوں گے انسٹرومنٹس, اور یہ نیا شریعہ بیسڈ انویسٹمنٹ انسٹرومنٹ. تو انشاءاللہ 1 جولائی 2023 سے یہ انسٹرومنٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے. آئی تھنک میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے اپنا کل سے کوئریز, مس انڈرسٹینڈنگ, ڈبیٹس, ڈسکشنز ایریاز اس کو کور کروں. پر اگر ابھی بھی کچھ رہ گیا تو میں حاضر ہوں. جی کوئی کون جناب؟ آپ نے تنخواہوں کے حوالے سے بنیادی تو آپ نے وضاحت کر دی, لیکن 1-2 چیزیں ابھی اس میں ہیں. جی ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ اس کا اطلاق کارپوریشن, خود مختار, نیم خود مختار ادارے کیا اس پہ بھی ہوگا, اور دوسرا یہ کہ اس میں
جو 15% جو مالی سال جا رہا ہے اس میں بھی اضافہ ہوا تھا, اس کو بھی انکریمنٹ میں شامل نہیں کیا گیا تھا. ابھی 30% 35% جو ایڈہاک الاؤنس کی مد میں اضافہ کیا گیا ہے, کیا یہ انکریمنٹ کے لیے بھی کنسیڈر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور دوسرا سر, ایک سوال کر لیں جی, سر کلیریفیکیشن ہے, کوشچن نہیں جی جی فرمائیں. ایف بی آر کا وہ آپ نے نوٹیفکیشن بھی اس پہ عمل درآمد روکا تھا کہ ان کے امپلائیز نے لیٹرز بھی لکھے تھے چھٹیوں کے لیے پہ جانے کے لیے مالی مشکلات کے حوالے سے, کہ ان کا جو الاؤنس ہے جو فریز کیا ہوا بہت عرصے سے, کہ کیا اس کو ڈی فریز کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا؟ مہربانی جی. ایک سر ایف بی نہیں, آر اس طرح میں مس کلیریفیکیشن کر جاؤں گا جی. نہیں اس طرح, ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ میں ان کو جواب دے دوں یار. ایک سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ کاغذ طارق. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ, دیکھیں یا تو نا, میں نے جیسے کینی صاحب کو عرض کیا تھا, یا تو نا کہ ہم نئی چیز کر رہے تو اس کے ایڈہاک ریلیف الاؤنس دہائیوں سے چل رہا ہے, جس سال آتا ہے وہ بالکل اس میں شامل نہیں ہوتا, اور یہ 5-7 جو ایڈہاک ریلیف الاؤنس چل رہے ہوتے ہیں, جب وہ اسپیس ملتی ہے اس کو آپ اس وقت مرج کرتے. او بھائی, انکریمنٹ ظاہر ہے, اگر الاؤنس نہیں ہوتے انکریمنٹ میں اس کا کیسے آپ کیلکولیٹ کر, الاؤنس از سیپریٹ. ہاں جی, وہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا نا, دس از سیپریٹ آئٹم, دیٹ از دا ہول آئیڈیا. ورنہ پھر آپ تو یہ کنفیوژن کائنڈلی کریٹ نہ کریں. یہ جس طرح ایڈہاک ریلیف الاؤنس ٹریٹ ہوتا ہے اسی طرح ٹریٹ ہوگا. یہ سیپریٹ اسٹینڈ الون ان کو الاؤنس ملتا ہے, یہ اس پہ ڈال کے انکریمنٹ نہیں ہوتی, ادروائز تو وہ پھر مشکل ہو جائے گا نا. اسی وجہ سے جب بھی اسپیس ملتی ہے, مجھے یاد ہے کہ 3-4 میں نے ایک ٹائم میں مرج کیے تھے جب اسپیس تھی, یاد ہے جی آپ کو؟ وہ جب آپ کو اسپیس ملتی ہے آپ کہتے ہیں کیونکہ اس کا اپنا امپیکٹ ہوتا ہے, اس کا اپنا آپ کا بل اور بڑھتا ہے, تو وہ جو انشاءاللہ جب اسپیس ملے گی, اللہ کرے جو بھی ماضی فیوچر میں ہو, اس وقت ہوگا. ایز آف دس ایئر یہ ایڈہاک ریلیف الاؤنس ہے, اسٹینڈ الون ہے, اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جو دوسرا آپ نے فرمایا کارپوریشن کی بات, اور کارپوریشن آلموسٹ آٹونومس ہیں, جنرلی وہ فالو کرتی ہیں. جیسے آپ نے منیمم ویج آپ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اناؤنس کر دے, وہ آپ کی تو وہاں تک ذمہ داری ہے اور آپ کا رائٹ ہے, لیکن جنرلی صوبے سارے آپ نے دیکھا ہوگا وہ فالو کرتے ہیں. کئی دفعہ وہ 1-2 ہزار زیادہ اور ایڈ کر دیتے ہیں. تو یہ لیکن الٹیمیٹلی پھر پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ آپ کا دوسرا. تیسرا آپ نے سوال کیا تھا ایف بی آر کا, یہ اپنا ہم نے انڈر کنسیڈریشن ہے, جو آپ کی بڑی ویلڈ پوائنٹ ہے کہ وہ جو فریز ہوئے ہیں وہ وی آر کنسیڈرنگ انشاءاللہ پازیٹیولی. جی 92 نیوز. یہ بتائیے کہ کیا جو پلان بی ہے اس کا ٹائم آ گیا ہے؟ اگر آ گیا ہے تو اس کے اسسٹنس کے لیے کہیں سے کوئی ایشورنس ملی ہے؟ دیکھیں, پلان بی جو ہے وہ آپ کا ہوتا ہی ہے سیلف ریلائنس اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا. جب آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ زیادہ پبلکلی زیادہ بات نہیں ہو سکتی, لیکن انشاءاللہ پاکستان, میں نے جیسے کہا مجھے رات سوال ہو جی 31 نومبر, پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. جو یہ رٹ لگاتے ہیں نا ڈیفالٹ, وہ خود ذمہ دار ہیں. میں نہیں کہنا چاہتا تھا, یہ بنیادی طور پہ انہوں نے اس سسٹم میں غلطیاں کی ہیں, اور ایسی گھنونی غلطیاں کی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں. دے آر پارٹنرز ان دیٹ کرائم. اس یہ کافی ہے. جی سر ایک چھوٹا سوال, ہمارے نجکاری پروگرام کے لیے صرف 15 ارب رکھے گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پاکستان سٹیل ملز, پی آئی یا جو دوسری بلیڈنگ ہماری انٹیٹیز ہیں ان سے جان چھڑانے کی کوئی منصوبہ بندی اگلے سال میں نہیں ہے. سر دوسرا چھوٹا سا سوال, ایک ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہے پاکستان کے ساتھ, ہم کیپیسٹی پیمنٹ پہ بجلی کے ہیڈ میں بہت زیادہ بڑی پیمنٹ کر رہے ہیں. ایک طرف ہم اس بجلی کے پیسے دے رہے ہیں جو ہم استعمال نہیں کرتے, دوسرے بہت بڑی تعداد پاکستان میں ایسی ہے خاص طور سندھ اور بلوچستان میں جن کو بجلی کے کنیکشن مہیا نہیں کیے جاتے, جن کو بجلی کے نئے کنیکشن نہیں ملتے. لاکھوں کی تعداد میں درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں ہر ڈسٹریبیوشن کمپنی میں. سر اس میں کوئی ایسا اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکے کہ لوگوں کو بجلی بھی مل جائے, ہماری کیپیسٹی پیمنٹ کے چارجز بھی کم ہو سکے. سر ایک سر ریکویسٹ ہے, سوال نہیں ہے, ایک بہت بڑا ظلم سر اسلام آباد میں ہو رہا ہے. ہمارا جو منیمم ویج ہے سر جو امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. ہمارے جتنے بھی گارڈز ڈیوٹی کرتے ہیں 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں, کسی کو منیمم ویج نہیں ملتی. جی اس کا کوئی گورنمنٹ حل کر سکتی ہے کہ ان کو منیمم ویج بھی مل جائے اور ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ بھی انشور ہو جائے 8 میں عرض گھنٹے. کرتا ہوں اشرف صاحب, یہ جو آپ نے پہلا فرمایا, دیکھیں یہ تو ایک آپ نے سوورن کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں. ایک آپ کے آپ کو تو پتہ ہے کہ پچھلے سال 1.5 سال میں ایک راؤنڈ ہوا, اس میں کوئی ٹیرف کی ری ایڈجسٹمنٹس ہوئی اور کافی ایک پروسیس ہوا جس کو
ابھی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا پروڈنٹلی دیکھنا پڑے گا، لیکن چونکہ ان کے جو فائنینشیئر اور جو لینڈرز ہیں وہ براڈ ہیں، اور سب نے آپ کے ساتھ جو کانٹیکٹ کیے ہوئے ہیں وہ ڈالر ٹرم میں آپ کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ انہوں نے اپنے لونز لیے ہوئے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ حکومت اس کو بڑے غور سے اسٹڈی کر رہی ہے، لیکن آپ کو ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہوں گی. پھر آپ کی ایک بدنامی ہوتی ہے کہ جی یہ سوورن کمیٹیوں کے باوجود یہ ری انگیج کر رہی ہے. بدقسمت ایریا ہے. مجھے یاد ہے کہ 97 میں بھی اس پہ جو کچھ ہوا آپ کو یاد ہوگا، ایک سرتاج جی صاحب کی کمیٹی بنی، پھر گور یوسف کی کمیٹی بنی، پھر ورلڈ بینک کی ریکویسٹ پہ پھر پرائیویٹ سیکٹر کی کمیٹی بنی، ملر ٹریکٹر کے ایم ڈی کو لگایا گیا اس کا ہیڈ. تو مجھے وہ ساری یاد ہے کہ کاش کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا اس سیکٹر کو ریفارم کریں. ہم 1000 بلین سبسڈی سالانہ نہیں دے سکتے، اور نہ ہونی چاہیے، اسے ہیوج اماؤنٹ. تو یہ میں کروں گا کہ گورنمنٹ اس میں پرائم منسٹر بڑی دلچسپی لیتے ہیں، پاور ڈویژن کی میٹنگیں بار بار کرتے ہیں. ڈسکو جو آپ ہے بالکل صحیح ہے. ون آف دی ہائیسٹ نان ریکوری از کیسکو، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک طرف ہمارا اتنا ریکوائرمنٹس ہے اور ٹائٹ پوزیشن ہے، اور دوسری طرف ریکوری میں پرابلی ون آف دا بیسٹ از آئی تھنک فیصلہ آباد اور اسلام آباد. تو یہ دونوں بڑی اچھی ہیں. تو ایک آپ نے دیکھیں کچھ فیصلے ہوئے ہیں وہ آج سے نہیں کئی دہائیوں سے ہوئے. وہ اگر آپ ان کا کھولنا چاہتے ہیں تو شاید یہ وقت نہ ہو، آنے والے الیکشن کے بعد ہونا چاہیے. مثلا آپ نے ایک فیصلہ کیا جو لوسٹ ڈسکو ہے پاکستان میں، وہ اس پورے پاکستان میں اس کا ریٹ لگے گا. ایون کیسکو پہ وہی لگ رہا ہے کراچی الیکٹرک میں. کیا ہم اس کو ریلائز ہم نے کیا جب یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں اگر 10 ڈسکو ہیں، ایک کا ایوریج ریٹ جو ہے وہ 15 روپے ہے، دوسرے کا 16 ہے، اگلے کا 17 ہے، 18 ہے، 20 ہے، 22 ہے، 24 ہے. آپ ہر ڈسکو کا ڈفرینشیل آپ یہ بجٹ پک کر رہے ہیں. بھائی آپ ایوریج ہی لگا دیتے یار، تاکہ جو کچھ بہتر پرفارم کر رہے ہیں، جو برے پرفارم کر ان کی ایوریج ہو جاتی، کم از کم کاسٹ تو ٹوٹل ریکور ہو جاتی. کیا آج آپ کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک اٹس ویری بگ کوشچنس. اینڈ ایز اے سیٹ کہ یہ سیکٹر جو ہے وہ اس کو پوری طرح دیکھا بھی جا رہا ہے. جو منسٹر انرجی ہیں، جو سیکٹری انرجی ہیں، پرائم منسٹر خود، اور پھر مجھے بھی وہ انوالو کرتے ہیں. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے ہم نکلیں. آپ کا آخری سوال منیمم ویج کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی شوڈ آلسو پلے اٹس رول. میں اب یہ تو نہیں کہوں گا اشرف صاحب آپ کمپلینٹ بھیجیے کہ آپ نے اسپیسیفائی کیا ہے کہ گارڈ کو 15,000 یا کم مل رہا ہے، 18 نہیں مل رہا، 25 یا 32. آپ بھیجیں کمپلینٹس ہوتی گورنمنٹ، لیٹ گورنمنٹ دیکھیں ہمیں اعلان تو نہیں ہوگا. تو یہ بیسیکلی یہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس نے انفورس ہونا ہے. لیکن اگر نہیں ہوگا تو آئی ایشور یو کہ ایسی اگر کمپلینٹس ہوں گی، آئی ول میک شیور کہ انٹیریئر منسٹری کے ذریعے اس کو ٹیک اپ کیا جائے، ان کو ریکویسٹ کی جائے کہ بھائی آپ کی مہربانی ہے آپ اس کو فالو کریں. بات صحیح کہہ رہے ہیں. بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے غریب ہوتے ہیں، ان کو اور نوکری نہیں ہوتی، وہ کر لیتے ہیں، ان کو تو کچھ نہ کچھ چاہیے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں ہم سب کا فرض ہے کہ اس کو ہم، لیکن گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں ہے کہ اس کو الہام ہو کہ جی کہاں کون امپلائر پے کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. اور یہ آپ ہماری مدد کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کے اوپر. جی اسحاق ڈار صاحب، سرکاری پروگرام کیجیے. نجکاری، جی نجکاری پروگرام میں ڈسکوز کو دیکھا جا رہا ہے. پی آئی اے جو اور پاکستان اسٹیل کی آپ نے بات کی، ہم کافی ایڈوانس سٹیج کے اوپر، ایون ہم نے پرسوں بھی میٹنگ کی ہے آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانزیکشن جو ایڈوائزر ہے وہ آئی ایف سی کو انگیج کیا ہوا ہے، اور وہ بہت پروفیشنل ہیں. کئی کنٹریز میں انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو جہاں ایک طرف آپ کی ایئرپورٹس کے اوپر فیسلٹیز، اس کی ایکٹیویٹی بہت امپروو نظر آئے گی. کہ اب تو بڑی ساری، ایون ہیتھرو از آؤٹ سورس آپ کے موسٹ آف دی ایئرپورٹس. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ آلموسٹ 12 کنٹریز ہیں اس وقت انٹرسٹڈ، 12 کنٹریز سے کمپنیز جو کہ اس پروسیس میں حصہ لینا چاہتی ہیں. تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جولائی میں پہلی کم از کم ایئرپورٹ جو آؤٹ سورسنگ ہے وہ اس کا یعنی بڈنگ پروسیس اور مانگ لی جائے ایکسپریشن انٹرسٹ. تو انشاءاللہ باقی ڈسکوس پہ اوپر ایک ہے
دیکھیے ابھی ٹائم یہ 7-8 مہینے جب سے میں آیا ہوں، اور ایون گورنمنٹ کے لیے بھی اوور آل یہ انف ٹائم نہیں ہوتا. آپ کو بھی پتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے کام، آپ کو ایک بہت بڑی ایک آپ کے پاس مینیو تھا، اس میں سے جو سلیکٹو چیزیں کیپنگ ان دی چیلنجز یو ہیو ٹو ڈیل ود، اس میں آپ اس میں ہم کر رہے ہیں. لیکن اللہ انشاءاللہ کریں گے، ہمیں موقع دوبارہ اللہ دیتے ہیں تو یہ چیزیں کرنے والی ہیں، اور بڑا سیریس پہلے سال 1.5 سال میں کرنے والی ہیں. سر حسین، خیبر ٹیلی ویژن سے. سب سے پہلے آن بہاف آف دا جرنلسٹ کمیونٹی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جرنلسٹ ہیلتھ انشورنس اسکیم کو وفاقی بجٹ کا حصہ بنانے پر. سوال کی طرف آتا ہوں. سر، مارچ میں گورنمنٹ نے پلیج کیا تھا کہ لو انکم گروپس کو پیٹرول کے اوپر فی لیٹر کے حساب سے 50 روپے سبسڈی دی جائے گی، لیکن ہم نے وفاقی بجٹ دستاویز میں کہیں پر بھی اس کا حوالہ نہیں دیکھا. تو کیا وہ جسٹ ایک نعرہ ہی تھا؟ تھینک یو. میں عرض کرتا ہوں جی، اس میں بیسیکلی بھائی یہ حکومت نے تو آپ کو یہ آدھا آپ نے کوٹ کر دیا، آدھا نہیں کیا. وہ پوری اسکیم یہ تھی، پرائم منسٹر صاحب کی سوچ تھی کہ 50 روپے 800 سی سی سے اوپر گاڑیوں کو اور وہیکلس کو چارج کیا جائے، زیادہ جو بھی بنے، لیٹ سے پرائس 280 ہے، ان کو 330 کیا جائے، اور جو 800 اور اس سے کم ہے موٹر سائیکل، ٹرائی سائیکلس اور گاڑیاں، ان کو وہ 50 روپے کم کیا جائے. تو گیپ اسی لیے 100 روپے کی بات ہو رہی تھی کہ دونوں میں یہ کنزمپشن جو ہے تو قریباً 51-49% ہے. تو یہ ٹیکنیکلی ڈویبل، کراس سبسڈی ہے، بجٹ سے کچھ نہیں دینا، لیکن سم ہاؤ جو ابھی ہم جو لینڈنگ اور بورنگ پروسیس میں ہیں وہ کچھ جگہ پہ ہضم نہیں ہوا، اور وہ ابھی تک وہ کچھ فائنلائز نہیں ہو سکا. لیکن بجٹ سے اس سے کوئی لینا دینا پہلے بھی نہیں تھا. اور یہ اسکیم جو ہے یہ اگر ہوگی تو آبویسلی کراس سبسڈی کے بیسس پہ ہوگی. لیکن میں ویسے پوچھتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس ہاؤس میں کتنے لوگ ہیں جو 800 سی سے زیادہ گاڑی والے بیٹھے ہیں. ان کو بکرنگ ضرور تھوڑی سی ہوگی ہے. دے ول آلسو فیل ال کہ یار یہ میں اس سے میں ایم شور جی آج کل 800 سی سے رانا صاحب کہاں گزارا ہوتا ہے. وہ اس لیے میں جی سیٹ آدمی ہے نا جی. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسکیم میں کافی میری ذاتی بھی یہ فیلنگ ہے کہ چاہے 800 سے اوپر ہے اس کو بھی یا تو گورنمنٹ دے سبسڈی، وہ تو پھر بنتا ہے. وہ اسپیس بھی نہیں ہے تو نہ ہی کسی نے دینے دینی آپ کو چاہے. تو ابھی یہ وہ اسکیم جو ہے نا اس لیے ابھی تعطل کا شکار ہے جی. اچھا سر، ایک مرتبہ پھر ایک بڑے خسارے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے، اور خساروں کو کم کرنے کے حوالے سے آپ نے جو سروے والے دن بھی آج بھی جو زور دیا ہے وہ ہے برآمدات پہ. کاٹیج انڈسٹری ایس ایم ایز آلریڈی ہی 2013 سے 2018 میں ان کا بٹھا بیٹھ گیا، ختم ہو گئی. ابھی آپ برآمدات بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ اور جو زرعی برآمدات بڑھانے کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں، کاٹن کا جو رقبہ ہے ہمارا وہ 40% سکڑ گیا ہے، اس کو ریوائیو کرنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ اور دوسری جو عام چیز ہے کہ ہمارا جو جی ایس پی پلس ہے یہ دسمبر میں ختم ہو رہا ہے، اور جولائی میں اس کی ایک دو رپورٹ، سوال یہ سب کو موقع دینا بس. ٹھیک ہے، جی ایس پی پلس ختم ہو رہا ہے، جولائی میں اس کی رپورٹ بھی شائع ہونی ہے، اور اوکے. پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی. ٹھیک آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی ان ٹچ ہے، وہ بتا رہے ہیں آپ کو اچھی خبریں نہیں. اچھا میں عرض کرتا ہوں. ایک تو بھیا آپ نے جو کہا نا خسارہ، آپ نے وہ کافی ایریاز کور کیے، پورا بجٹ ہی کور کیا ماشاءاللہ. تو خسارہ جو ہے آپ خسارے کو پرسنٹیج ٹرم میں دیکھتے ہیں جی ڈی پی، تو وہ تو پچھلے سال 7.9 تھا، یہ سال کلوز ہو رہا ہے 7 ہے، اگلے سال 6.5 رکھا گیا ہے. تو اب آپ اگر ایبسولوٹ نمبرز کو کریں گے تو اگر آپ کی جی ڈی پی 105 ٹریلین پہ جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس لیے پرسنٹیج میں دی ریئلسٹک ساری دنیا وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس میں امپرومنٹ ہو رہی ہے. اس سے مزید گنجائش نہیں تھی. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جتنا نیچے لے کے جایا جا سکے اس کو لے کے جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو لاسٹ ایئر تھا، چونکہ آپ 13-18 میں کبھی ذکر کیا، میں بتاتا ہوں، پتہ نہیں آپ نے کون سی کاٹیج انڈسٹری دیکھی جو خراب ہو گئی. 6.1% جی ڈی پی گروتھ تھی. تو میرا خیال ہے یا تو کوئی چھٹی پہ باہر رہے ہو 2-3 سال، اور آپ نے سنی بات کر دی پی ٹی آئی کی. یہ بالکل جو اکانومی واز ٹیکنگ آف، یہ 24ویں اکانومی ایسے نہیں بن گئی تھی. میں نے نہیں اس کو 24ویں اکانومی ڈکلیئر کیا، گلوبل اداروں نے کیا. میں نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان، مسلم لیگ نون نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان جب 20ویں معیشت میں شامل ہو جائے گا. یہ پرائس واٹرہاؤس کوپرز نے کہا تھا. تو وین یو گیو اے اسٹیٹمنٹ پلیز ڈونٹ بی بائس، گیو اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو اور بات ہے. تو اس جو آپ نے ایکسپورٹس کی بات کی، دیکھیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں بھیا کہ ایکسپورٹس کو ہم انکریج کریں، لیکن اس سے آپ ہماری دیکھیں
کہ جو پرائرٹی ایریا تھی، جب ہم مشکل ترین فیز میں اس سال میں گزرے ہیں، یہ دیکھیں نا، آپ کے پاس دو چوائسیز تھی. آپ یا تو بزنس ایز یوزل کریں، جس نے امپورٹ کرنی ہے وہ دیں، یا آپ پھر اپنا کہہ لیں کہ جو ہماری پہلی جو ہے چیلنج وہ کہ ہم نے انشاءاللہ جو مرضی یہ کہیں سوڈو انٹلیکچوئل پنڈٹس اور ماضی کے گناہ گار کہ ہم نے یہ ڈیفالٹ ہونا ہے، ہم نے ڈیفالٹ نہیں ہونا، یا ہمارا یہ آبجیکٹ. آئی تھنک ڈگنیفائڈ جو نیشنز ہیں ان کا یہی ہونا چاہیے کہ جی ہم نے اپنی ڈگنیٹی پہ پاکستان کے اس کو آنچ نہیں آنے دینی، ہم اپنا پیٹ کاٹ کے باقی چیزوں پہ ہم کمپرومائز کریں. یہی کیا ہم نے الحمدللہ ہر پیمنٹ وقت پہ کی، وہ جو کہتے ہیں بانڈ پے ہی نہیں ہو وغیرہ وغیرہ. تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اس کو ایکسپورٹس کے حوالے سے ہم نے تیسری پرائرٹی نہیں بلکہ یو کین سے کہ ورچولی فرسٹ پرائرٹی ہے. پہلی پرائرٹی تھی فوڈ، فارماسیوٹیکل. ایکسپورٹس کے حوالے سے ان کا را مٹیریل، ان کے اسپیئر پارٹس، ان کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ تھا ہماری ٹاپ پرائرٹی ان مہینوں میں اب تک. تو میرا خیال ہے کہ باقی یس کنٹیکشن تو ہوئی ہے نا اوور آل بزنس کی، تو اس میں تو سب کو پتہ ہے، اسی لیے تو ہماری 0.29 ہوئی ہے. لیکن اس کی کیا ڈڈ وی ہیو اے چوائس تو دوسری بہت خطرناک تھی. آپ ذرا 2 4 6 مہینے آپ کا لاسٹ کوارٹر آف پچھلی جو پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی کتنا ڈرین ہوا فارن ریزرو 6400 بلین ایک کوارٹر میں. تو میں بولا اگر وہ سپیڈ ہوتی تو آپ کو زیادہ 1.5 کوارٹر اور مل جاتا. تو ہمیں اوور آل دیکھنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو، تو یہ ہمارا سب کا کمبائن میرا بھائی ہے. جہاں تک جی ایس پی پلس کی ہے، اس میں ہم پوری طرح جو ایفرٹس کر رہے ہیں. اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ان کے ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہوتے ہیں، ان کے پولیٹیکل بھی جو انفلوئنس ہوتا ہے اس کو ہماری کامرس منسٹری اور فارن آفس پرو ایکٹیولی ڈیل کر رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جی ایس پی پلس شوڈ بی ایکسٹینڈیڈ. آئی ہوپ سو انشاءاللہ. سیال صاحب سنو ٹی وی سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارے ملک میں غذائی اشیاء کی دستیابی ہے بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے. پاکستان میں جو اسٹنٹڈ برتھ ریٹ ہے وہ 40% ہے، اور یہ بہت زیادہ ایک گمگیر صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لوگوں کو غذائی پوری نہیں مل رہی. پھر پاکستان میں سب سے زیادہ جو بچے ہیں وہ پرائمری اسکولوں سے باہر ہیں. اور ابھی جس طرح کہ آپ کو یہ ڈیجیٹل اکنامک سروے یہ مینشن ہوا ہے کہ جو آپ کا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ 1.9% نہیں ہے، 3.6% ہے. اتنی یہ خوفناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے آگے، اس کے لیے آپ کے کوئی میئرز اس بجٹ میں نظر نہیں آ رہے؟ جی جہاں تک آپ نے اسٹنٹنگ کی بات کی ہے، مجھے پتہ چلا کہ یو این کے ادارے نے ریسنٹلی کچھ میڈیا کے لوگوں کو یو ایس ایمبیسی میں کچھ شیئر کیا ہے اس طرح کے نمبرز 45 کے قریب. تو اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں، لیکن اس کی کتنی یعنی ویریفائڈ انفارمیشن ہے یا کتنا اس کا ایکوریسی مجھے نہیں پتہ. لیکن ہماری جو ریلیونٹ منسٹریز ہے وہ اس پہ فوری طور کے اوپر، یہ مجھے کسی ساتھی نے یہ بتایا، میڈیا کے ساتھی نے، کہ اس طرح ڈسکشن ہوئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے. تو ایک یہ اس کو ہمیں ایڈریس کر رہے ہیں اور حکومت کر رہی ہے. دوسرا آپ نے پرائمری اسکول کا جو بتایا، آپ نے دیکھا کہ حال جو ایجوکیشن ہے اٹس اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ، ہیلتھ ایجوکیشن، اور اسی کے لیو میں آلموسٹ 20% جو ہے اسپیس این ایف سی کے ذریعے جو ریوائز ہوا تھا 2010 پہ وہ شفٹ ہو چکی ہے. پہلے 47.5 اپنا ہوتا تھا اور 57.5 فیڈرل گورنمنٹ، 42.5 صوباس. لیکن فیڈرل گورنمنٹ پہلے 5 ایڈمنسٹریٹو پہلے کاٹتی تھی، بیلنس 95 ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اسٹیشن. یہ 1% ہو گیا 5%، وہ الٹا ہو گیا 42.5 فیڈرل آف. تو ورچولی 60-40 ہو گیا ہوگا راؤنڈیڈ آف. تو اتنی بڑی اسپیس اسی وجہ سے 18ویں ترمیم کو مد نظر رکھتے ہوئے این ایف سی اور دونوں انٹیگریٹڈ تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری صوبوں کی ہے اور کافی جگہوں پہ اچھا وہ اس پہ فوکس یا ذمہ داری نبھائی جا رہی ہے. باقی صوبوں پہ یہ ہمارا سی سی آئی میں ایکٹیو ایجنڈا آف ڈسکشن ہوتا ہے اور ہوگا بڑی جلدی. تو یہ آپ کا بہت یعنی بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. تیسرا جو پاپولیشن گروتھ کے حوالے سے آپ نے فرمایا وہ الارمنگ ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اور ریلیجس باؤنڈریز کے اندر رہ کر اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. یہ ہماری ڈسکشن کلوز ڈور میں ہوئی ہے. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو سینسز میں شاید نمبرز کچھ علاقوں میں یا اس طرح کچھ شاید اوور رپورٹڈ ہیں.
وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن 3.6 بنگلہ دیش کا کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، تو آپ یہ تو ساری آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ایفرٹ ہے، اس کو کھا جائے گی. تو یہ آپ کو بہت یہ گورنمنٹ از ویری سیریسلی ڈسکسنگ اٹ. یہ ایجنڈا از آلسو پینڈنگ فار کامن آف کامن انٹرسٹ میٹنگ. جی تھینک یو. ڈار صاحب جناب جب بھی آپ 97 سے فنانس منسٹر ہیں، گو کہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہو لیکن کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آئی ہے. بڑی مہربانی. مجھے آپ یہ بتائیں، آپ ڈیفنس بجٹ جو ٹوٹل بجٹ کا ہے اس کا جی ڈی پی کا کتنا حصہ ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، ابھی آپ نے کہا پی اے آر سی این اے آر سی میں ریٹائرڈ لوگ لگے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں جو آپ کے فنانس سیکٹری ہیں بسال صاحب، ان کا ایکسپیرینس پولیٹیکل بھی ہے اور ذمہ دار بھی ہیں، اس کو بہتر کر پائیں گے یا نہیں؟ تو کیا جو پی آر سی میں چیئرمین بقول آپ کے ریٹائرڈ لگے ہیں ان کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ اور تھرڈ اور آخری، اتصالات نے ہمیں $1 ارب دینا ہے، وہ کب تک دیں گے؟ وہ کبھی کسی بجٹ میں پیش نہیں ہوا. آپ بھی دس از 7th یا 6th ٹائم آپ فنانس منسٹر ہیں. گزارش یہ ہے جی کہ ڈیفنس بجٹ تو آپ کو نمبر میں نے دے دیا 1804 ہے. ہاں جی، یہ 1.7% GDP کا ہے. آپ کے نیبرنگ کنٹریز سے اگر آپ کمپیئر کریں گے تو یہ بہت امبیشس یا بہت بڑا بجٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریئلسٹک بجٹ ہے اب بجٹ کے سائز کو سامنے رکھتے ہوئے. دوسری جو آپ نے فرمایا کہ پی آر اے سی این اے آر سی وغیرہ، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ہمیں اوور آل ان اداروں کی ایگریکلچر کے حوالے سے آپ نے بتایا. آئی ہوپ کہ آپ یہ نہیں سجیسٹ کر رہے کہ امداد صاحب کو ایگریکلچر سیکٹری بنا دیا جائے. فوڈ نیشنل سیکورٹی میں ماشاء اللہ فنانس میں بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اور ایگریکلچر کے حوالے سے جو ریفارمز دیکھ رہے ہیں ان میں ان کے بہت اچھی انپٹ ہے اور بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے جو اس بجٹ میں رول آؤٹ کی گئی ہیں. تو اتصالات کا آپ نے جو سوال فرمایا، یہ دیکھیں یہ آج کا نہیں ہے، 2006 سے چل رہا ہے اور یہ 17 سال سے چل رہا ہے. اس میں جو آپ نے خود غلطی کی ہوئی ہے، خود مین کہ پاکستان نے جو غلطی کی ہے، آئی ایم ناٹ بلیمنگ این انڈیویجول. اب فوت ہو گئے ہیں اپنا مشرف صاحب یا اس وقت شوکت عزیز صاحب اتنی مدت سے، تو مناسب نہیں ہے کہ کسی کی ایبسنس میں کریں. لیکن میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہم نے غلطی ہے پاکستان. آپ نے ایک تو یہ ہوا کہ ان کی جو بڈ تھی، جو بیسٹ بڈ تھی، وہ بڈ نمبر 2 بڈ نمبر 3 ملا بھی دیں تو اتنی نہیں تھی. ایک تو محل انہوں نے اس کو دل سے لگا لیا اس وقت سے کہ ہم نے اوور بڈ کر دیا ہے. دوسری جو فیڈ بیک، اب نہیں، میں 97 اپنا 2013 کے آتے ہی میں نے 2006 کی ٹرانزیکشن، میں نے اس میں بہت کوشش بھی کی، میٹنگیں بھی کی، ان کو بلایا بھی. تو وہ ہم نے دوسرا جو ہمارا اس میں مسئلہ آیا کہ وہ بھاگنا چاہتے تھے کہ آپ ہمارا بڈ بانڈ انکیش کر لیں اور خدا حافظ آپ لے لیں جو بھی $10 ملین کا بڈ بانڈ تھا. اس وقت پاکستان نے ان کو انگیج کیا، جو بھی جیسے بھی ان کو کنونس کیا کہ پلیز نہ بھاگیں. اس وقت کی گورنمنٹ نے، جنرل مشرف صاحب، تو اس پہ ایک نیا کانٹریکٹ سائن ہوا سپلیمنٹری. اس میں یہ طے کیا گیا کہ جو پراپرٹیز ہیں وہ اگر اس وقت اوور 3000 پراپرٹیز تھیں، وہ اگر ٹرانسفر اس میں سے جو پراپرٹیز نہیں ہو سکیں گی وہ پراپرٹیز کی ویلیو لگائی جائے گی، وہ علیحدہ لگائیں گے، پاکستان علیحدہ لگائے گا. جو ہائر ویلیویشن ہوگی، وہ جو ہم نے آپ کے پیسے دینے ہیں، یہ 1 بلین نہیں ہے، 800 ملین، وہ اس میں کاٹا جائے گا. اب میں آپ نے سوال پوچھا، میں آپ کو حقائق شیئر کر رہا ہوں. خیر وہ ایز اے سیٹ کہ 2006 کا معاہدہ ہے اور بائنڈنگ ہے. اب وہ جو پراپرٹیز نہیں ٹرانسفر ہوئی تھی وہ قریباً اوور 3000 پراپرٹیز تھی اس وقت. کرتے 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 جب ہم 2013 میں آئے، اس وقت بھی پنجاب کے پیچھے میں لگا رہا، اپنا اس وقت شہباز صاحب چیف منسٹر تھے، سندھ میں لگا رہا، پیچھے لگ کے وہ نمبر ریڈیوس ہوتا تھا 125 پراپرٹیز پہ آ گئے. وہ 125 پراپرٹیز کو پھر لگے رہے، وہ اب قریباً 30s میں ہے، 32-33 پراپرٹیز. اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں پراپرٹیز اب مزید نہیں چاہیے. میں نے ان کو اس دفعہ آتے ہی یہ انگیج کیا اور میں نے کہا کہ ہم ایک اور ایفرٹ کرتے ہیں. بائی دی وے اس میں بہت بڑی ایک پراپرٹی ہے، بہت ہائی ویلیو، آئی ول ناٹ نیم اٹ، لیکن وہ ٹوٹلی آکوپائڈ ہے ورچولی. جو ہے نا وہ اس کا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ پرانے امپلائیز بیٹھے ہوئے ہیں، سارا بڑی سے ویری ہائیلی ویلیویبل.
اب انہوں نے 776 ملین ان پراپرٹیز کی انٹرنیشنل ویلیو لگوائی ہے جو بھی تک نہیں ہوئی ٹرانسفر. وہ کہتے ہیں یہاں میں یہ پراپرٹیز اگر دیں بھی ابھی تو وہ دے ہی نہیں جا سکتی, اس میں بلک اس کا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی پھر ہمارا آپ نے جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے, معاہدہ انٹرنیشنل کورٹ میں ہم چیلنج کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہم کو تنگ کیا. تو یہ 800 مائنس 776 یہ 24 ملین ہے, لے لیں. ان کو ہم نے انگیج کیا ابھی پچھلے چند مہینے میں, وہ قریباً 264 یا 63 ملین ڈالر کی انہوں نے ان کے بورڈ نے اپروول دی کہ یہاں تک ہم آپ کو دے سکتے ہیں. ابھی کوشش یہ ہے کہ اس کو مزید امپروو کیا جائے تاکہ جتنے میکسیمم ہم ریکور کر سکتے ہیں. لیکن لیگلی پاکستان از اے ویری ویک وکٹ. میری گزارش ہوگی کہ ہم یہ پلیز مجھے کوڈ نہ کریں, یہ لکھیں نہ, چونکہ انہوں نے آپ کے بھائی نے ایک سوال کیا, میں آپ کو فیکٹ سارے بتا دی. اچھا چلے پھر حقیقت ہے تو چھپان دی فائدہ کوئی نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہی کر سکتے ہیں نا کہ اب 24 انہوں نے ہمیں دے دیا, یہ ویلیویشن ہے. آپ اگر لیٹ سے کہ آپ بھی کرواتے ہیں, پہلے تو چند ملین ڈالر خرچ کریں گے کسی کو انٹرنیشنل ویلیو کو لے کے, آپ کی کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ لوور ویلیو آئے گی نا. یہ آپ کا آبجیکٹو ہائر تو نہیں آپ کو چاہیے, اگر ہائر تو بہت خوش ہوں گے. تو وہ تو کہیں گے چلو اس کو لگاؤ. کانٹریکٹ بڑا ہیسٹ میں اور بڑا ہی غیر ذمہ داری کے ساتھ بنایا گیا, اس کو سائن کیا گیا, اور اس وقت تو رقم لے لی گئی جو 1.2 جو بھی اماؤنٹ تھا نا اس وقت ریڈیلی جو ملنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک پھنسے ہوئے ہیں. ہم ان کو پیار محبت کے ساتھ انگیج رکھا ہوا ہے, کم از کم ہم ایک پوائنٹ پہ آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی ہم اور محنت کر رہے ہیں, کچھ ان کو بھائی چارے کی بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مزید مہربانی کریں. تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اب یعنی 17 سال ہو گئے ہیں اور ہم اس میں صرف بیکاز آف دی کانٹریکٹ, اور ہم نے ویلنگلی سائن کیا ہوا, اور وہ پاکستان میں نہیں انٹرنیشنل آربیٹریشن ہوگی. آپ کا کوئی چانس ہی نہیں ہے, لکھ کے آپ نے دیا ہوا ہے. ان کے پاس فوراً سرویئر کی ویلیویشن رپورٹ دے دی انہوں نے. جب میں نے ان کو بہت ذرا فالو اپ کیا, ادھر کہوں گے یہ رپورٹ ہے پڑھ لیں. اگر آپ کروا لیں, لوور ہوگی تو یہی ہوگی, ہائر کا لکھا ہوا ہے. اگر آپ کی ہائر ہوگی تو ہم اس کو بسم اللہ کریں گے. تو یہ ہمارا ہے جی اس کی بیک گراؤنڈ. ہم سوری کہ جی IMF نہیں IMF 30 جون تک تو رہنے دینا یار. بجٹ دے دیا یار, اگر خوش نہ ہوتے تو مجھے کم از کم فون آ جاتا. یہ بی بی نہ آیا ہوا, میں نہیں آیا. جی جی اچھا سر آپ جی بھائی. اچھا سر آپ نے آ رہے محتاب صاحب ایک جڑے پرسوں سے رہے سی نا انہوں نے ذرا کروا لیے. دیکھو بڑے انصاف پسند نے. اچھا سر آپ نے زراعت کے حوالے سے بات کی ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ریونیو امپیکٹ ہے بڑا جلدی آتا ہے, لیکن بجٹ میں زرعی ریسرچ کے حوالے سے کوئی بجٹ مختص نہیں کیا گیا. تو زرعی ریسرچ کے بغیر جو زرعی انقلاب ہے وہ کیسے آئے گا؟ اب ملتان کا ایک ادارہ ہے وہ ریسرچ پہ کام کر رہا ہے, زرعی ریسرچ پہ, اس کی 4 ماہ سے تنخواہ نہیں آئی. تو ایک تو وہ زرعی ریسرچ کے حوالے سے بتائیے گا. دوسرا سر بجٹ میں جو زیادہ تر جو غریب آدمی کی بات ہوتی ہے, متوسط طبقہ جو کہ BISP میں رجسٹرڈ نہیں ہے اور وہ یوٹیلٹی سٹور کے باہر 10 کلو کے آٹے کے تھیلے کے لیے گھنٹوں کھڑا رہتا ہے, اس کے ریلیف کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اور تیسرا سر جو ملخم صاحب نے ایک بات کی تھی, جو انہوں نے گارڈ کی بات کی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں میڈیا انڈسٹری میں کیمرہ مین رپورٹر تک کی جو تنخواہ ہے وہ اس 32,000 سے بہت کم ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کا ہمارے پاس شکایت پہنچائی جائے, برائے مہربانی. شکایت تو چلیں یہ ہمارے لیے شاید مشکل ہو, لیکن آپ کے پاس اس کا ایک پروسیس تو ہے کہ آپ جو اشتہارات دیتے ہیں اس میں آپ یہ باؤنڈ کر دیں, آپ ان سے پوچھیں بھائی آپ کتنی تنخواہ دے رہے ہیں, جو ہم نے اعلان کیا ہوا ہے وہ 32,000 آپ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, اس کے بعد آپ اشتہارات کی ان سے بات کریں. ٹھیک بھائی. جہاں تک آپ نے ایگریکلچر ریسرچ کی بات کی ہے, یہ مین بجٹ میں اس بجٹ کا حصہ ہے جو کہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی منسٹری میں ایلوکیٹ ہوتا ہے. وہ سب ایلوکیشن ان کی ہیں. مین بجٹ میں جو آپ کے پاس پیش ہوتا ہے وہ مینلی فائنانس ڈویژن کا یا ایک 1 لائنر یا اس طرح کا, تو پنک بک میں موجود ہے. وہ اٹ از دیئر رسپانسبلٹی. میں بالکل چیک کر لوں گا. اب آپ نے کہا کہ انہوں نے کیا رکھا ہے یا کیسے رکھا ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ابھی اگر ہم ریسرچ ہو بھی جائے, جو کہ نہیں ہو رہی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کئی سالوں سے نہیں ہو رہی,
اور ان کو ڈیولپ کرتے کرتے پتہ نہیں کتنا سال 2 سال لگیں گے. تو اسی لیے جو امپورٹڈ سیڈ کے اوپر تمام ٹیکسز ڈیوٹیز ختم کی گئی کہ ابھی آپ چاہے امپورٹ کر کے اپنی کرے, اس کے بعد اللہ کرے کہ تو بیلٹ آپ کا پوائنٹ ہے. اور میں سیکرٹری فائنانس صاحب سے کہوں گا وہ مہربانی کر کے چیک بھی کریں. جہاں تک آپ کا جو سکور کارڈ میں نہیں ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے, ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا مطلب کہ پھر ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ انکمپلیٹ رہ جائے گا. تو یہ کئی جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے یہ ڈیٹا. تو مجھے نہیں یعنی سمجھ آئی کہ کیوں اگر کسی کا سکور کارڈ کم ہے تو اس میں وہ نہیں اپنے آپ کو رجسٹر کروایا انہوں نے اس سسٹم میں. ہماری یعنی جو ہے انفارمیشن کے مطابق تو آلموسٹ 95% پیپل ہو آر ڈیزرونگ سکور کارڈ کے والے دے آر رجسٹرڈ, وہ آؤٹ آف سسٹم میں نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ شروع میں اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی کے ایشو تھے, پھر اس کے ایک آڈٹ ہوا, پچھلے ہمارے ٹرینیور میں دوسرا آڈٹ ہوا. تو اب کافی حد تک یہ سسٹم جو ہے ایک سالڈ متوسط تک دیکھیں. اب ایک یہ بات صحیح آپ کہہ رہے ہیں, یہ ہے جی یہ انفورسمنٹ کا ایشو ہے, یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے. دیکھیں جو ہم کر سکتے ہیں کرتے ہیں. ابھی جب 2 راؤنڈز میں ود ان لاسٹ منتھ جو ایک دفعہ 30 اور 5 پہ 35 میں ڈیزل 20 میں پیٹرول, تو میں نے باقاعدہ 2 چیف منسٹر نے تو ایکشن لیا, 2 نے ابھی نہیں لیا. میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ٹرانسپورٹرز کو آپ والی بات کہ جب 5 پہ بڑھتے تو وہ قیمتیں فوری بڑھا دیتے کرائے کی ہر چیز کی, اور یہ اب اتنی بڑی ریلیف ہے تو اس کو کریں. میں نے دیکھا میڈیا میں دیکھا کہ انہوں نے 40 ٹرانسپورٹر کو مراد علی شاہ صاحب نے باقاعدہ لکھا اور ان کو کہا, تو اس کو کرنا چاہیے. میں سمجھتا اس کو ہے جی خواجہ صاحب. جی سر سر نہیں جو لوگ نہیں بس کریں ڈائریکٹ ریلیف تو جا رہا ہے. جس نے ڈیزل استعمال کرنا ہے یا پیٹرول اس کو تو مل ہی رہا ہے نا, وہ تو ہم کہہ رہے ہیں انڈائریکٹ, جو کہ اس کی وجہ سے جو قیمتیں بڑھتی تھی وہ ریورس ہونی چاہیے. I'm concerned myself کہ وہ مناسب نہیں ہے. لیکن میں دوبارہ بھی ریمائنڈ کراؤں گا, جیسے میں نے آلریڈی بات کی ان سے, ان کو کہا بھی ان کو یار منیمم ویج کا دیکھیں. ہمیں کوئی ظاہر ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ہم نے کمپلینٹ بھی نہیں کرنی, لیکن آپ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا اپنے ساتھ جو کیمرہ مین ہے اور جو سٹاف ہے وہ انڈر پیڈ ہے, تو کوئی کہے گا تو کریں گے نا یار. آپ ہیں جی میں فائنانس سیکرٹری صاحب آپ انٹیریئر سیکرٹری سے بات کریں اور کہیں کہ GNN کے صاحب نے رپورٹ کیا کہ ان کے کیمرہ مین کو اور ان کے سٹاف کو یار 1 منٹ بھائی. چلے جی میں امینڈ کر دیتا ہوں جی, میں امینڈ کر دیتا ہوں کہ جی ان کو سب نے سپورٹ کیا. اس کا مطلب ہر جگہ پہ یہ میری گزارش ہوگی کہ پہلے راؤنڈ میں اپیل کر رہا ہوں تمام چینلز کو کہ مہربانی کریں اور یہ منیمم ویج کو آپ انفورس کریں. یو آر سپوز ٹو بی دی میڈیا لیڈرز آف دی کنٹری. اگر آپ نہیں کریں گے تو باقی کیسے کریں؟ خود کریں اور پھر ترغیب دیں. آپ فری لوگوں کو کوچ کریں کہ بھئی یہ کریں, کیونکہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. آئی تھنک کہ تھوڑی سی ہمت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ برکت بھی ڈالیں گے, ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے ہم اس کو کرتے ہیں جی. سر ڈار صاحب ادھر وہ ڈار یہ مجھے صرف ایک سالانہ صاحب ایک سیکنڈ, یہ مجھے سیکرٹری فائنانس ابھی دے رہے ہیں نمبر کے فوڈ سیکورٹی والوں نے ایگریکلچر انہوں نے 56% انہوں نے 56 پہ انکریز رکھی ہے جی بجٹ میں. آپ نے کہا ریسرچ میں ٹھیک ہے بس کافی ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی سلام اللہ صاحب. سر ایک تو یہ میڈیا انڈسٹری سے چھوٹا سا ایک میں انفارمیشن دے دوں طارق پاشا صاحب کو بھی اور چیئرمین FBR کو, کہ پچھلے 4-5 سال میں جو چینلز آئے ہیں نا, آپ کے 50% چینل جو ہیں کیش تنخواہیں دیتے ہیں, ملینز میں بھی کیش دے رہے ہیں. ٹیکس چوری ہو رہا ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے, ان سب کو پتہ ہے.
یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اور جو ورکرز ہیں ان کو تو دیتا ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے نہ چینل سے دے دو سر بعد کیش پہ پیمنٹ ہو رہی ہیں. چینل سے نہ دے دو بعد سر ان کو پتا ہے. نیگیٹو لسٹ دے دو نا میں بتا دوں گا, میں نہیں ڈرتا. باقی سارے آپ میں لائیو کہہ رہا ہوں, آپ میرا نام بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک. دوسری سر آپ نے الیکشن کے پیسے تو رکھے ہیں, اور یو آر آلویز ان دی ہائی لیول پولیٹیکل کنسلٹیشن آپ موجود ہوتے ہیں. پی ڈی ایم کی طرف سے بعض لوگوں کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ شاید 1 سال الیکشن ڈیلے ہو جائیں, تو اس میں ایک تو کمنٹس کر دیں. دوسرا یہ جو کوٹ کر دیں گے سنال صاحب کس نے کوٹ مولانا کیا؟ فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے, کچھ اور لوگوں نے کہا ہے. سر ایک اور بھی, آپ یہ جو پروجیکشن ہے بجٹ کی, اس میں ایکسچینج ریٹ کون سا آپ نے کوٹ کیا ہے؟ 290. سر دوسرا کوئی ریڈیو پاکستان کے 4000 پینشنر ہیں جن کی عمر 70. کیوں پینشن نو پایا دے چیز اٹس ناٹ سپوز ٹو بی. دیکھیں آپ ایک غلطی کام کرتے ہیں. ایک سیکنڈ سلام صاحب, آپ اپنے اگر ڈسپلن نہیں رکھنا, یہ کبھی بھی پینشنرز اس کے جو یہ آپ کی آٹونومس باڈیز ہیں, دے آر نیور پارٹ آف دی اسٹیٹ پینشنز. آپ نے پچھلے چند سال پہلے پریشر میں آ کے پتہ نہیں خوش کرنے کے لیے پینشن میں ڈال دیا. بھئی خدا کا خوف کرو, جنریٹ یور ریونیو, یور ریڈیو پورا سیٹ اپ. ہاں وہ نہیں, اسٹیٹ آرگن ڈزنٹ مین کہ یو ہیو ٹو نو. اسٹیٹ آرگن پی آئی بھی ہے, اسٹیٹ آرگن تو اسٹیل بھی ہے, تو اس کو بھی جو ہے پھر بجٹ اسی میں دے دیں آپ. تو اصول کی بات ہے جی. بہرحال ہم نے نہیں, یار اس طرح نہیں ہے. میں فائنڈ آف دی, میری بات سنیں. ہم نے سیلریز ایز اے اسپیشل کیس دی ہے. دے آر سپوز ٹو ڈو دیئر سیلریز آن دیئر اون. ابھی سیلریز دی ہے, اور ان کو ہم نے پشاور جو وزٹ ہوا ہے تو ہم سمپیتھیٹیکلی دیکھ رہے ہیں. لیکن یار اس طرح آپ اگر ہر چیز ڈال دیں گے اسٹیٹ پہ تو اب کیسے چلے گا؟ اور ان کو اپنے آپ کو ریونیو امپروو کرنا چاہیے, ایکسپینڈیچر مینیج کرنا چاہیے. کمرشل آرگنائزیشن ہے یہ, کر دیا جی, اسی سے اپروول ہو گئی. وہ ظاہر ہے کہ اس میں کیبنٹ کا اپروول ہوتا ہے, اس کے بعد ریٹیفیکیشن. جی کیا سر الیکشن کا کیا ڈیسیجن ہے سر, عام انتخابات کا؟ یار ایک منٹ یار بھائی, وہ سوال کا جواب دینا دو. چلو جی, نیشنل بینک کو بتا دیں, نیشنل بینک کو ان کی. جی سلام صاحب ہیں جی. یار ایک سیکنڈ, میں 10 اگر سارے بولیں گے تو پھر نہیں پتہ چلے گا. ایک سیکنڈ. یہ سناولہ صاحب, کوئی ایسی گورنمنٹ نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی میاں شہباز شریف صاحب نے. اگر ہمارے الائز نے دی ہے, ان کا حق ہے. ہر پارٹی اپنا ویوز کر رہی ہے. ہماری سنسیئرٹی اور پرپز یہ ہے کہ ہم نے پورا جو ایگری کیا تھا اس پچھلے یعنی جو چند مہینوں کے دوران, کیلکولیٹ کر کے, نیگوشیٹ کر کے, ورک آؤٹ کر کے ای سی پی کے ساتھ, وہ ٹوٹل بجٹ -5 بلین اس بجٹ میں ایز فار جنرل الیکشن رکھ دیا گیا. نمبر 1. سو دیٹ شوز دی انٹینشن آف دی گورنمنٹ. ہاں جہاں تک ہمارے الائز ہے, آپ نے ایک ان کے ہیڈ کا, ایک پارٹی کا اشرف صاحب نے نام لیا, ایک آپ نے لیا, ان کا رائٹ ہے. ہم ان کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے, کیونکہ انہوں نے کوئی غیر آئینی بات تو نہیں کی. آپ کے آئین میں ہے, تو اگر خدا نہ خاصے وہ ٹریگر ہوتی ہے ریلیونٹ کلاز, تو اس میں پھر ہے آپ کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ایوری باڈی از انڈیپینڈنٹ. تو اگر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, گورنمنٹ کی انٹینشن کابینہ کے حد تک, اس میں ان کے اپنے منسٹر موجود ہیں جو اپروڈ کیا انہوں نے بجٹ, اس میں الیکشن کروانے کے لیے اماؤنٹ رکھ دی گئی ہے. ٹائم میں تو الیکشن نہیں کرانے نا, میں چیف الیکشن کمشنر تو نہیں ہوں یا الیکشن کمیشن, لیکن ہم نے ہماری انٹینشن, ہم نے پیسے رکھ دیے ہیں. تو اس کا مطلب کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے. لیکن میں نے پھر کہا کہ ایک 2 پارٹیز کے اگر ہیڈز نے یہ کہا ہے تو ان کی کوئی ہوگی, ہم ان سے پوچھیں گے آپ کا کیا ہے. تو یہ میرا مطلب کوئی ایسی اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بدنیتی کی بات نہیں ہے ہماری طرف سے. نہیں جی شاہ صاحب. Dar Sahab, you spoke last night on a television program about debt rescheduling. Could you give some details, please? As I understand it, the Paris Club debt has already been rescheduled during COVID. So are you talking mostly about the bilateral debt you have to China, and what sort of timetable are you looking at to agree something? Saeed Sheikh Sahab, as for the Paris Club reschedule is concerned, we have no such plan on our menu. We would not go for rescheduling of the multilateral debt. We will make the payments on time when it become due. I don't think it is a dignified way to go and tell them that we pay nahi kar sakte. That means you're virtually declaring yourself
you are not in a position and please consider. تو پیرس کلب تو یا ملٹی لیٹرل کرے کوئی جہاں تک بائی لیٹرل ہے دیٹ از آلویز دی یو کین نیگوشیٹ not that for haircut or write-off. You will negotiate for a longer term. But this is nothing unusual because of the COVID, because of the flood catastrophe, because of the other thing. تو وہ ایک آپ کی bilateral ہوتی ہے اس تو وہ آپ کا بجائے یہ کہ آپ کا پرنسپل اینڈ ڈیٹ ری پیمنٹس ہو رہی ہوں یو نو دیٹ کہ جی اس کو آپ پرنسپل کو آپ بیک لوڈ کر دیتے ہیں اور آپ سروسز کرتے رہتے ہیں. اس ٹائپ کی ری اسکیڈولنگ آفٹر دی بجٹ پروسیس از اوور وی ول consider and will talk to our bilateral partners, but there is no plan to go to the multilateral development institution requesting them to reschedule our debt. Sorry? جی سر لاسٹ ایئر ڈیورنگ دا فال IMF میٹنگس آپ نے یہ بولا تھا کہ پاکستان would seek rescheduling of some 27 billion worth Sorry? You said last year to Reuters ki team during the IMF 2022 fall meetings that Pakistan would look forward to rescheduling 27 billion worth of non-Paris Club debt, largely owed to China. But it will not pursue haircuts. So China did not really agree then. So what is different now? And secondly, kal aapne show pe restructuring bola tha. Is this restructuring or is this reprofiling? So just want to make that clear. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں نے ابھی کلیریفائی کیا بی بی کہ ہمارا کوئی ایسا میں نے اس وقت بھی چائنا کا نام تو لیا تھا صرف بائی لیٹرل یس آئی ڈڈ سے دیٹ اینڈ آئی اسٹل آئی ہولڈ دس اسٹیٹمنٹ دیٹ وی شوڈ اینڈ وی کین تاکہ ہماری آئندہ والے سالوں میں تھوڑا سا ایز آؤٹ ہو جائے. You service the debt but you don't repay the principal and that is negotiated but no haircut, no write-off or no اس میں کسی قسم کی یعنی فیور. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم کنسیڈر کریں گے بجٹ کے بعد. ہم نے اپنے ورکنگ کی ہوئی ہے لیکن ملٹی لیٹرل کو ہم تکلیف نہیں دیں گے. ان کی جو ہے IMF ہے ورلڈ بینک ہے اس طرح کے جتنے ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن ہیں وی ول میک دی پیمنٹ وین دوز بیکم ڈیو. جی سر یہ فرمائے گا کہ اس وقت FBR کا جو ہدف ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں. 9,200 ارب روپے کا آپ نے اس کا FBR کا ہدف رکھا ہے. اس میں سے جو 1,800 ہے وہ تو آٹومیٹک ہے, اس میں FBR کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی. 200 ارب روپے کا اگر FBR نے اگلے سال کے دوران صرف ٹیکس وصول کرنا ہے تو یہ اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ کیا یہ پاکستان اتنا بڑا ملک ہے صرف 200 ارب روپے کا انہوں نے ٹیکس کرنا اور اتنی بڑی FBR کی مشینری ہے, سارا آٹومیٹک ٹیکسز ہیں. 200 ارب روپے کے لیے آپ نے اتنی ٹیکس مشینری رکھی ہوئی ہے. 2,000 ارب روپے کی اس سال ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے. ٹیکس چھوٹ صرف 2,000 ارب روپے کی دے دی گئی ہے اور ٹیکس وصولیوں کا ہدف آپ نے 200 ارب روپے رکھا ہے. تو اس سے بہتر ہے آپ اس کو لگتا ہے آپ خوش نہیں ہے کہ ٹیکس فری بجٹ ہے. آپ اس کو کسی ٹھیکیدار کو دے دیں, وہ 2,000 آپ ٹھیکیدار لا کے دیں مجھے جو 12,000 بلین دے دیں گے. آپ لیڈ کریں, برنگ اے ٹھیکہ 12,000 بلین کا لائیں, میں میک شور ویل گیو اٹ. اور سب کچھ کیا یار, کرٹیسائز کرنا آسان ہوتا ہے وقاص صاحب, کوئی بڑا ٹارگٹ کی ضرورت نہیں ہے. وی ہیو ٹو جسٹ گو پریکٹیکلی اینڈ پریگمیٹیکلی. آپ میرا خیال ہے آپ کو ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے, یہ اچھی بات نہیں ہے. وی آر تھینک لیس پیپل سم ٹائم. انہوں نے محنت کی ہے, اب ان کے منہ پہ کہہ رہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. کیسے کہتے ہیں؟ کس نے 7,200 اکٹھا کرنا ہے؟ یہی ٹیم ہے. آپ کا سسٹم روٹن ہے. باقی ایریا میں تو آپ نہیں کہتے. جہاں پیسے دے کے آپ غلط کام لوگ کرواتے ہیں جا کے پولیس میں اور دوسرے علاقوں میں, ادھر کوئی نہیں بولتا. جب ٹیکس کی باری آتی ہے تو ہم ان کے اوپر پیچھے پڑ جاتے. اٹس ناٹ فیئر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اگر 9,200 کا ہدف رکھا ہے تو ایک پریکٹیکلی اگر ہم 9,600 کا رکھتے ہیں, آپ میں سے آدھے بندے آپ کے لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے رانا صاحب سب سے لگے یہ تو ہونا ہی نہیں. تو یار ایک طرف ٹیکس نہیں لگانے, دوسری طرف اب یہ 200 کیوں رکھا ہے؟ 2,000 کون سے بتائیں جی سر, 2,000 ارب کی کیا آپ ایکسپلین کریں. آئی تھنک اٹ از اے میتھ کہ 2,000 جو ہم نے چھوڑ دیے کون سے چھوڑے ہیں بتائیں جی چیئرمین صاحب. میں آپ کو کر دوں جو یہ آٹونومس گروتھ پہ جو آپ کے فگرز آتے ہیں, یہ کل بھی شاید بات ہوئی تھی ٹیکنیکل بریفنگ میں, اس پہ یہ ایزمپشن کہ جی 100% یہ آ جائیں گے, ایسا نہیں ہے. پوری دنیا میں ایک ٹیکس کمپلائنس کا گیپ رہتا ہے جس کی وجہ سے جو ٹیکس ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تھرو انفورسمنٹ اس کو پورا کرتے ہیں. پاکستان میں بھی وہ گیپ ہے اور اس گیپ کو ہم پورا کرتے ہیں. پوری دنیا میں ایسا ہی ہے جی. جو جاپانیز ٹیکس ایڈمنسٹریشن ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ بڑی ہے جاپان جیسے ملک کے اندر. سو آٹومیٹیکلی پوری دنیا میں کہیں پہ کوئی ٹیکس نہیں آتا, تھرو انفورسمنٹ آپ کو یہ گیپ کور کرنا پڑتا ہے.
جو آپ کے جو آپ نے لیوی بھی کیے ہو نا ٹیکسز، وہ بھائی وہ بھی نہیں آئیں گے. تو اس کے لیے تو میں ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں روم ہے. بہت لوگ کہتے ہیں، میں نے بھی آرٹیکل پڑھے جی 12,000 ہے 15,000 ہے. کو آئے نا آگے آ کے بتائے کہ ابھی کہاں 15. وی ول انٹرٹین دیم. میں ان کو ریکمینڈ کروں گا اگر ہو جائے کامیاب سے 17 امتیاز دلوائے جائے. آپ کنسورشیم لائیں جو کہ گارنٹی کرے کہ 12,000 بلین اکٹھا کرے گا. ہم ساری ایف بی آر کو 1 سال کی چھٹی پہ بھیج دیں. سر ایک تو یہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا آپ نے رکھا ہے سر، ایکسٹرنل فائنینسنگ کا جو بجٹ میں رکھا ہے نمبر جی. سر، اس میں ایڈیشنل ڈپازٹس آپ نے $2 بلین رکھے ہیں سعودی عرب سے، اور $1 بلین کا ایڈیشنل ڈپازٹ رکھا ہے یو اے ای سے. ایک تو سر، اور ساتھ میں آئی ایم ایف سے بھی کوئی 2.2 یا 2.4 بلین رکھے ہیں نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں. تو کیا آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جائے گا؟ دوسرا یہ جو این ٹی آر کا ٹارگیٹ ہے سر، اس میں جو اسٹیٹ بینک کا لا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آخری کوارٹر میں وہ پیسے نہیں آتے، وہ نیکسٹ میں آتے ہیں، تو ایک شاید یہ بھی وجہ ہے. اور دوسرا سر ایک مجھے بتائیں، کیا کوئی پینلٹی، جو وہ رپورٹ ایک آئی تھی جس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، تو کیا ونڈ فال میں یہ بینکس اور پینلٹی آن کارڈز ہے؟ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ بینکنگ سیکٹر کتنا پاورفل ہے کہ سی ڈی این ایس کی سے انسٹیٹیوشنل جو انویسٹمنٹ ہے وہ واپس لے لی ہے، اب وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں پالیسی ریٹ پہ بھی اور باقی ساری چیزوں پہ بھی. اس کے بارے میں کوئی تھوڑا سا سر. جی میں عرض کرتا ہوں مہتاب صاحب، یہ جو سعودی عربیہ کا یو اے کا 2 بلین 1 بلین رکھا ہے، پہلے اس کا جواب دیتے تو یہ تو انہوں نے کنفرمیشنز دی ہیں. وی ایکسپیکٹ کہ 30 جون تک اگر نہیں آئے تو اگلے سال میں آئے گا. اور اگر 30 جون تک آ گیا یہ ڈپازٹ تو آبویسلی ہماری اوپننگ بڑھ جائے گی، اور یہ ویسے ہی ڈیم ٹو بی آلریڈی ریسیوڈ ہوگا، اس کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. 3 بلین جو آپ نے آئی ایم ایف کا لکھا ہے وہ بیسیکلی ایک 9th and 10th ریویو کو ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم بڑے شور تھے جب فیبرری تھے کہ یار ابھی بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ 9th ریویو فوری کر لیں، جو چیز مانگتے ہیں ہم دیتے ہیں، 10th ریویو شروع کر دیں. پر ان کی اپنی مرضی ہے، دے آر انڈیپینڈنٹ باڈی، ایک گلوبل ادارہ ہے ملٹی لیٹرل. تو اس میں بیسیکلی وہ ہے، تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ ہے کہ ہم اگر وہ نہیں ملتا تو جب میں نے آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ 3.5 بلین کمرشل بینک سے ہم نے ادا کیے ہیں، جو کہ ایکچولی دسمبر کوارٹر کا ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ریڈیوس ہو گیا 4.25 بلین 4 بلین کے قریب. تو وہ ہمیں وہ فیسلٹیز ملیں گی، تو نواں تو آنا چاہیے. تو 1.1 تو سمجھے آ جائے گا. تو اگر وہ جون کے بعد آتی ہے تو یہ مائنس ہو ریڈیوس ہو کے 1 بلین رہ جائے گا، اس کو ہم ریپلیسمنٹ کریں گے انشاءاللہ. مجھے اب فرینکلی جب کتابیں تھیں، اب میں نہیں سمجھتا کہ 10واں ریویو کا کوئی بھی چانس ہے. اب تو 3 ہفتے رہ گئے ہیں. تو 9th ریویو چونکہ ہم نے بہت محنت بھی کی ہے، عوام کے اوپر بھی پوری طرح ہم نے بوجھ ڈالا ہے، مشکل ترین ریفارمز کیے ہیں جو کہ نارملی 2-4 سال میں ہونے والے تھے، وہ ہم نے 7-8 مہینے میں کیے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ول بی اونلی فیئر کہ پاکستان کو 9واں ریویو کر کے تو یہ ہمیں پیمنٹ ملے. دی ادر بیلنس آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ دیٹ ول بی پاسبل انلیس کہ اگلی گورنمنٹ انشاءاللہ جو بھی بنے، ہو سکتا ہے ہم ہی بیٹھے ہوں اگلے سال پھر بجٹ پہ آپ کے ساتھ ادھر، وہ تو اللہ کو پتہ ہے انشاءاللہ. تو وہ پھر اگر پروگرام میں جاتی ہے، میں آئی ایم ناٹ کمیٹنگ، وہ اس کو ظاہر ہے پھر تو وہ پیسے اس سے زیادہ ہونے چاہیے نا. بینکس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ دیکھیں مہتاب صاحب، یو نو ویری ویل کہ اس میں بہت چیزیں دیکھنے والی. یہ جو ایک قسم کی ورچوئل مونوپلی قائم ہو گئی ہے نا، وہ ٹوٹنی چاہیے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا جو بہترین سٹیپ ہم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کام ہو رہا ہے کہ وی مسٹ ڈیولپ اپنے جو ٹی بلز ہیں وہ ہم جنرل پبلک کو ڈائریکٹلی بھی دیں. تو بجائے یہ کہ ہم بینکوں کو دیں پھر بینک آگے بیچ دیتے ہیں، تو وہ اس کے لیے یو ول سی آئندہ 2-3 ہفتے میں پازیٹیو یعنی ایکشنز کہ ہم جنرل پبلک کو یہ دینا چاہتے ہیں تھرو اوور سسٹم فائنانس ڈویژن کہ اگر وہ ہمارے پیپر لینا چاہتی ہے تو ڈائریکٹ پیسے دے، تاکہ ان بٹوین تو اس سے بھی کوئی پریشر انشاءاللہ کم ہوگا. کچھ اور بھی ریفارمز کریں پھر آپ سے شیئر کریں گے. جی تھینک یو سر. ویسے صحافی سوال کر کے پھنس جاتا ہے، بیچارے کا قصور نہیں تھا.
آپ کے جو رائٹ سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, پرسنلی بہت اچھے انسان لوگ ہیں جو بھی دونوں حضرات بیٹھے ہوئے بولتے میں پتہ تو کتنی عزت کرتے ہیں. سر پروفیشنل ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ بیفور پوٹنگ دا کویسچن, پرائم منسٹر نے کراچی میں پبلکلی جو بات کہی آپ کے نالج میں ہے, پھر جو پی ٹی سی کی میٹنگ ہوئی اس میں پرائم منسٹر جو ڈیڈ لائن دے رہے تھے آپ نے ایکسٹینڈ کروائی, پھر اس کے بعد انہوں نے جو الفاظ کہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے, تو ہمیں بلیم نہ کریں. انٹرنل چیزیں ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. یہ انفارمیشن کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ پی بی سی کی میٹنگ واز ٹوٹلی کانفیڈینشیل. ایک مینو نہیں سمجھتے کہ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਤਨਾ تو بتایا نا. بٹ مائی کویشچن از کہ وکاس کا اگر پرائم منسٹر پاکستان کوئی چیز پبلک کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از ڈسسیٹسفائیڈ. مائی کویشچن ٹو یو از کہ آئی ایم ایف کی جو آپ نے سوری ناٹ دس ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی جو بات ہو رہی ہے, 10 دن پہلے تک وزارت خزانہ نے ایک بڑا اسٹرانگ ریئیکشن دیا تھا عاطف میاں صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کا مطلب ہے ڈیفالٹ, اور ہم اس راستے پہ نہیں جائیں گے. سر اف آئی مے پٹ دی کوسچن, ڈیفالٹ تو نہیں ہوتا, ڈیٹ ریسٹرکچرنگ نیور ڈیفالٹ. ایبسولوٹلی سر, اٹس ناٹ اے ڈیفالٹ. نہیں نارمل بزنس بھی کرتے ہیں, آپ کی لیکوڈیٹی کرنچ ہے, آپ کی کیش فلو ایشوز ہے, دیٹ از ناٹ اے ڈیفالٹ. اگر دونوں پارٹیز میوچلی کرتی ہیں دیر از نتھنگ نیو. پورا بینکنگ سسٹم دنیا کا بھرا ہوا ہے, اپنا سارے کرتے ہیں, تو نہیں میں کویشچن آپ کی بات ٹھیک ہے, بٹ ایک پوزیشن لی تھی وزارت خزانہ نے کہ ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی طرف نہیں جا رہے. کل آپ نے پہلی اسٹیٹمنٹ دی, اب آپ نے اس کو کنفرم کیا. سو مائی کویشچن از واٹ ہیز پریسائزلی چینج ان پاسٹ 10 days اور 2 weeks, نمبر 1, اینڈ نمبر 2, کیا آپ ڈومیسٹک بینکس کو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں شامل کریں گے؟ میں یہ کیوں پوچھ رہا ہوں, ڈومیسٹک بینکس ان کو آپ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں شامل کریں گے, کیونکہ جو کہ آپ کی جو 7300 ارب روپیہ کاسٹ ہے, آئی ایم ایف کو 8000 ارب کے قریب کہہ رہا ہے, اگر 7300 ارب بھی ہے اس میں 85% آپ کا ڈومیسٹک ہے, 15% ایکسٹرنل, آل دو ری پیمنٹس علیحدہ ہیں. تو اگر آپ ڈومیسٹک کو شامل نہیں کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو کیس ہے ان دی آئیز آف دی بائیلیٹرل کریڈیٹرز وہ مضبوط ہوگا جب آپ ڈومیسٹک کو ایکسکلوڈ کر دیں گے؟ جی میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے رانا صاحب, ڈومیسٹک کو آپ کو ری شیڈول کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے کچھ ایسی چینجز کر لی ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ کو بالکل مفلوج کر دیا ہے ان ٹرمز آف اٹس منوربلٹی. آپ پہلے اسٹیٹ بینک سے جب ضرورت ہے, ٹائمنگ ہوتی ہے نا ہر چیز کی, یوز ٹو پلان, اینڈ ایوری اینڈ آف کوارٹر ہم اس کو زیرو کرتے تھے. مجھے اس میں کوئی قواعد نظر نہیں آتی. اینی وے, اب چونکہ حکومت پچھلی نے امینڈمنٹس کے ذریعے وہ ختم کر دی, اس کی وجہ سے آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے کہ کمرشل بینکس نے اس کا ایڈوانٹیج اٹھایا, اور جو اسپریڈ لیتے اوور پالیسی ریٹ وہ بڑھ گیا. اٹ وینٹ ایز مچ ایز اپ ٹو 2+ percentage points in the previous government last 1 year. کئی انہوں نے, آپ نے کوٹ بھی کئی جگہ پہ انہوں نے 2% تک 1.5% لیا. یہ اب ایک سسٹم ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ریویو کرنا چاہیے کہ اس کو ہم کیسے, کیا آلٹرنیٹ سسٹم, اس کو کریکٹیو ایکشنز ہم لے سکتے ہیں. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم ڈومیسٹک کریں گے تو ایکسٹرنل پہ ان کو, یعنی دے ول پرابلی بی کنونسڈ. میں ود آل ڈیو رسپیکٹ آئی ڈونٹ تھنک وی نیڈ ایٹ آل کہ ہم ڈومیسٹک جو ڈیٹ ہے اس کو ریشیڈول کریں, کیونکہ آپ نے خود ہی اماؤنٹ بھی بتا دیے. اور وہ جو ہے, I mean if being a sovereign country you cannot meet your own currency requirement of the debt repayments, so that's a very serious situation. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان has any issue vis-a-vis domestic debt. نہ آپ آ جاتے ایکسٹرنل ڈیٹ کے اوپر. ایکسٹرنل ڈیٹ obviously you can't print your dollars. اس کا تو یہی ہے کہ we should learn to live, جو میں نے 5 سال پہلے کہا تھا کئی فورمز میں, learn to live, to use external resources as much as you can afford, and pledge the future payments which you think and according to your conservative and serious projections you will be able to meet. اگر یہ باتیں ہم نے چند سال پہلے ڈائجسٹ کر کے اس کو عمل کیا ہوتا, I can prove you with facts and figures کہ آج ہم اس بھور میں نہ پھنسے ہوتے. سیکنڈلی, یہ جو رانا صاحب یہ جو پورشن ہے, اچھا بائی دی وے
اس وقت ڈومیسٹک ڈیٹ کو تو ریشیڈول کرانا میرے نزدیک بیوقوفی. بھئی آپ ریشیڈول تو لانگر ٹرم پہ کریں گے. جو آپ کا لینڈر ہے وہ کہے گا بسم اللہ آؤ 22% پہ کر لو. دس از ناٹ دا ٹائم. نہ اس وقت شارٹ ٹرم یا میڈیم ٹرم ڈیٹ کو لانگ ٹرم میں کنورٹ کرنے کا ٹائم ہے. آئی ایم شیور یو آل نو, پرٹیکولرلی رانا صاحب, یو انڈرسٹینڈ میں ویئر آئی ایم کمنگ فرام. کیونکہ یہ ریٹ جو پالیسی ریٹ ہے لانگ ٹرم میں جانے کا ٹائم تھا 6.5%. اینڈ وی ٹرائیڈ آلسو ٹو گو. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس وقت کافی پورشن لانگ ٹرم ڈیٹ میں شفٹ کیا, کیونکہ دیٹ از دا رائٹ نا. 6.5 آپ کو 7% پہ 7.5 پہ اگر 10 سال کا مل رہا ہے 15 سال کا مل رہا ہے لانگ ٹرم تو آپ جائیں. ابھی دس از ناٹ دا ٹائم. تو یہ رانا صاحب اللہ کرے کہ جلدی وقت آئے جب کوئی ریزنیبل جو پالیسی ریٹ ہو, اس وقت آپ کو پھر اس ٹائپ کے جو ڈیٹ ہیں وہ آپ کو کرنے چاہیے. تو ٹو کٹ اٹ شارٹ, ڈومیسٹک میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, نہ ہونی چاہیے کسی بھی ساورن ملک کو الحمدللہ. External, yes, because we can't print the foreign currency. So either we mobilize more resources through exports and remittances, جو ہم نے پوری کوشش کی ہے. اس بجٹ کے ذریعے بھی ہم انسینٹیو دے رہے ہیں, اور اس کے ذریعے آپ پھر then you can adjust your spending according to your resources. میری ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ ہم اتنا خرچ کریں, اتنا فیوچر کو پلیج کریں فار فیوچر پیمنٹس جو ہم سمجھتے ہیں کہ ریئلسٹکلی وی ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ. سو اس کے پیچھے پراپر پروفیشنل ورکنگ ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ بہت شکریہ جی, تھینک یو. 2 گھنٹے ہو گئے جی, بس 2 گھنٹے ہو گئے. بجٹ 2023 وعدوں سے ارادوں تک کا سفر, اور اس سے جڑی عوام کی نئی امیدیں. سرکاری ملازم, مزدور یا ہو کاروباری, ٹکٹکی باندھے سب کی نظر ہے اس سال کے بجٹ پر. کیا ہو پائے گی بچت, ملے گا ریلیف؟ جانیے بجٹ ٹرانسمیشن میں صرف بول پہ. عدل و انصاف کی بات سب کرتے ہیں, پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرت نظر نہیں آتی. بول نے تشکیل دی 10 کورٹ رپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے. پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپرٹس. کورٹ راؤنڈ اپ نیلم ارشد کے ساتھ صرف بول پہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.